جس کا مقصد معصوم اور بے گناہ افراد کو نشانہ بنا کر بلوچستان کے پرامن ماحول اور ترقی کو متاثر کرنا ہے۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے کلیئرنس آپریشنز کے ذریعے 21 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ ان آپریشنز کے دوران عوام کی جان کی حفاظت کرتے ہوئے سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 14 سپوتوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ بلوچستان کے عوام میں احساس محرومی اور ریاستی جبر کا ایک تاثر بھی پایا جاتا ہے، جس کو بیرونی ایما پر مخصوص عناصر ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ وہ اس لیے ایکسپلائٹ کرتے ہیں تاکہ بلوچستان میں ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کا جاری عمل خوف و ہراس کے ذریعے متاثر کیا جا سکے۔ جب دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں ہوں گی، جب ترقی نہیں ہوگی، تو اس سے احساس محرومی اور ریاستی دراندازی کا بیانیہ مزید بڑھے گا اور دہشت گردوں کے سرپرست ریاست کو مزید مورد الزام ٹھہرائیں گے اور اس گھنونے کھیل کو جاری رکھ سکیں گے۔ 25-26 اگست کی رات کو دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے وہ اسی مضمون بیرونی ایما اور فنڈنگ پر کیے جانے والے جاری شدہ کھیل کا حصہ تھے۔ یہ کرنے اور کروانے والوں کا اسلام سے، انسانیت سے، بلوچ روایات اور اقدار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ در حقیقت نہتے شہریوں کو اس طرح بربریت کا نشانہ بنانا اور اس پر فخر کرنا اس ظلم کو کرنے اور کروانے والوں کی ذہنیت اور مایوسی کی عکاسی ہے۔ یہاں میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو جو کسی بھی شکل موجود ہیں ان کو واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ شہریوں کی جان و مال اور بلوچستان کی ترقی کے دشمنوں سے ریاست آنی ہاتھوں سے نمٹے گی اور ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اور اس ضمن میں جاری آپریشنز میں کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ ہمارے لیے ہر پاکستانی کا خون مقدس ہے اور کسی پاکستانی کے خون کو رائیگاں نہیں جانے دیا جائے گا۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے اور میں اپنی گزشتہ پریس کانفرنسز میں اس بات کا ذکر بھی کرتا آ رہا ہوں کہ پاک فوج خود احتسابی کے عمل پر یقین رکھتی ہے۔ پاک فوج کا خود احتسابی کا نظام ایک انتہائی جامع، شفاف اور مضبوط عمل ہے جو کہ ٹائم ٹیسٹڈ ہے۔ یہ خود احتسابی کا عمل الزامات کی بجائے ٹھوس شواہد اور ثبوتوں کی بنیاد پر کام کرتا ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ جب بھی فوج میں قائم قوانین اور ضابطوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو یہ مضبوط خود احتسابی کا نظام بلا تفریق تیزی سے حرکت میں آتا ہے۔ 12 اگست 2024 کو ISPR کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی کے حوالے سے بتایا گیا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کیس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ٹاپ سٹی کیس میں ریٹائرڈ آفیسر کے خلاف باضابطہ طور پر درخواست موصول ہوئی۔ پاک فوج کے نظام احتساب پر مکمل اعتماد رکھتے ہوئے یہ معاملہ منسٹری آف ڈیفنس کے ذریعے پاکستان فوج کو بھجوایا گیا۔ اپریل 2024 میں پاک فوج کی طرف سے ایک اعلیٰ سطح کی کورٹ آف انکوائری کا حکم دیا گیا تاکہ اس کیس کی مکمل تحقیقات کی جا سکیں۔ ٹھوس شواہد پر مبنی تفصیلی انکوائری مکمل ہونے کے بعد 12 اگست 2024 کو پاکستان آرمی نے باضابطہ طور پر آگاہ کیا کہ متعلقہ ریٹائرڈ آفیسر نے پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کی خلاف ورزیاں کی ہیں اور یہ کہ متعلقہ ریٹائرڈ آفیسر کے حوالے سے ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے متعدد واقعات بھی سامنے آئے ہیں۔ ان بنیادوں پر فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ
کہ پاکستان آرمی ایک قومی فوج ہے اور اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے اور نہ ہی طرفدار۔ فوج کا ہر حکومت کے ساتھ پیشہ وارانہ اور سرکاری تعلق ہوتا ہے، جس کو آئین اور قانون کے قواعد و ضوابط میں مناسب طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ بات جاننا اہم ہے کہ اگر فوج میں کوئی شخص اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے کام کرتا ہے یا اپنے ذاتی فائدے کے لیے کسی ایک مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پروان چڑھاتا ہے تو پاک فوج کا خود احتسابی کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ ثبوت اور شواہد کی روشنی میں ذمہ داروں کو ان کے اعمال کا جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ جاری شدہ خود احتسابی کا عمل اس بات کی ایک اور دلیل ہے۔ خواتین و حضرات، پاک فوج میں واضح اتفاق رائے ہے کہ فوج کو بحیثیت ایک قومی اور ریاستی ادارے کے طور پر کسی بھی مخصوص سیاسی مفاد کی تکمیل کے حصول کے طور پر استعمال سے محفوظ رکھا جائے گا۔ میں یہاں بتاتا چلوں کہ متعلقہ افسران کو قانون کے تحت حقوق حاصل ہوں گے، جیسا کہ اپنا مرضی کا وکیل کرنے اور اپیل کا حق وغیرہ وغیرہ۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کیس اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاک فوج ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے کی گئی خلاف ورزیوں کو کس قدر سنجیدگی سے لیتی ہے اور بلا تفریق قانون کے مطابق فوری کارروائی کرتی ہے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس طرح کی بلا تفریق خود احتسابی باقی اداروں کو بھی ترغیب دیتی ہے کہ اگر ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے کوئی بھی اپنے منصب کو استعمال کرتا ہے تو اس کو وہ بھی جواب دہ کریں گے۔ ریاستی اداروں پر عوامی اعتماد ہی ان کا بہترین سرمایہ ہے۔ خواتین و حضرات، آخر میں یہ کہوں گا کہ مسلح افواج اپنے پیشہ ورانہ فرائض سے بخوبی آگاہ ہیں اور قومی سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم سب انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنا کردار ادا کر کے پاکستان کو مضبوط بنائیں تاکہ بحیثیت قوم ہم تمام درپیش چیلنجز کا بخوبی مقابلہ کر سکیں۔ یاد رکھیں کہ محفوظ پاکستان ہی مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے۔ اب میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کانفرنس میں بتائے جانے والے پوائنٹس کے اوپر ہی سوالات کیجیے گا۔ تھینک یو۔ سر غزالہ نورین، سنو نیوز سے۔ سر، آپ ہر پریس کانفرنس میں ذکر کرتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ افواج پاکستان کی بہت قربانیاں ہیں، شہداء ہیں، ان کے اہل خانہ ہیں اور یقیناً ہم سب کے لیے بہت قابل احترام بھی ہیں۔ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ روزانہ کی بنیاد پر 130 سے زائد IBOs ہو رہے ہیں، ایک بہت بڑا فگر ہے اور ہونا یہ چاہیے کہ اس کے بعد دہشت گردی کے واقعات میں کمی ہوتی، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی اس کے برعکس نظر آ رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے روز بروز، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شہداء کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تو کیا یہ آپریشنز مؤثر نہیں ہیں یا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر اس حوالے سے آپ کچھ بتانا چاہیں۔ شکریہ۔ دیکھیں، یہ جو انسداد دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان کی جنگ ہے، یہ ایک منظور شدہ اور ایک مربوط حکمت عملی کے تحت لڑی جا رہی ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں، سٹیک ہولڈرز اور تمام حکومتوں نے یہ جو حکمت عملی ہے اس کو مرتب کیا۔ یہ نیشنل ایکشن پلان، ریوائز نیشنل ایکشن پلان اور اب عزم استحکام کے نام سے ایک ڈاکومنٹڈ شکل میں بھی موجود ہے۔ اس کے اندر جو کائنیٹک ایکشنز ہیں، جو فوج پاکستان کے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کام ہے، وہ بھی ایک مربوط حکمت عملی کے تحت کیے جاتے ہیں۔
اور وہ اس کے 4 فیزز ہیں: کلیئر، ہولڈ، بلڈ اینڈ ٹرانسفر. تو آپ کا جو سوال ہے کہ یہ کیوں دہشت گردی بڑھ رہی ہے، تو ویل ہیو ٹو دین انڈرسٹینڈ دیٹ واٹ از گوئنگ آن. تو یہ جو افواج پاکستان کا قانون نافذ کرنے والوں نے 4 مرحلوں میں کام کرنا ہے، جو ایک مربوط حکمت عملی طے شدہ، اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کا ایگریمنٹ ہے: کلیئر، ہولڈ، بلڈ، ٹرانسفر. اس میں جو فوج کا کام ہے وہ ہے دہشت گردی سے علاقوں کو کلیئر کرنا اور ان کو عارضی طور پر ہولڈ کرنا، تاکہ وہاں پہ جو باقی سٹیک ہولڈرز ہیں، جو انتظامیہ ہے، وہ وہاں پہ اس کے لیے سازگار ماحول پرووائڈ کیا جائے، جس میں آ کے وہ سماجی اور معاشی منصوبے لگائے اور پھر اس علاقے کو کلی طور پہ ٹیک اوور کرے. اس میں جو فوج ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، انہوں نے یہ 2 دہائیوں سے زیادہ جو دہشت گردی کی جنگ لڑ رہی ہے، اس میں 46,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ علاقہ ہے جس کو دہشت گردوں سے کلیئر کروا چکی ہے. 46,000 کلومیٹر سے زیادہ مربع کلومیٹر زیادہ علاقہ ہے، اس کو کلیئر کرا چکی ہے. اینڈ دیٹ از وائی وی آلویز سے دیٹ دیر از نو گو ایریا ان پاکستان. یہاں کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں پہ عملاً دہشت گردوں کی اجارہ داری ہو. تو جو کلیئر اور ہولڈ کے فیزز ہیں وہ تو مکمل ہو چکے ہیں. اور یہ جو آپ آپریشن ذکر کرتی ہیں 130، یہ انٹیلیجنس بیسڈ چھوٹے بڑے آپریشن جو تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے، اس میں پولیس بھی شامل ہیں اور اس کے اندر انٹیلیجنس ایجنسی بھی شامل ہیں، یہ کیے جاتے ہیں اسی کو مزید تقویت اور دوام دینے کے لیے. اب یہ جو بلڈ اور ٹرانسفر کا کام ہے، اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کا یہ بھی ایگریمنٹ ہے کہ اس کو مکمل ہونے کی ضرورت ہے. اور اس میں جو لیڈ ہے دیٹ از ود دی لوکل گورنمنٹ اینڈ دی پروونشل گورنمنٹس، کیونکہ اس میں آ کے انہوں نے وہاں پہ صحت کے، تعلیم کے، روزگار کے، سوشل اکنامک پروجیکٹس لانے ہیں تاکہ عوام کو جو سا ہے ایک روزمرہ کی زندگی میں مصروف کیا جائے. اس میں بھی میں اپنی پچھلی پریس کانفرنس میں بھی شاید میں نے ذکر کیا تھا کہ جو پاکستان فوج ہے وہ بڑھ چڑھ کر اس میں لوکل گورنمنٹس کی، پروونشل کی، نیشنل لیول پہ اس کی اعانت کرتی ہے. اور ملٹیپل پروجیکٹس جو سے ہیں، تعلیم کے، صحت کے، روزگار کے، انفراسٹرکچر کے، وہاں پہ ان علاقوں میں کے پی کے اور بلوچستان میں پاک فوج کی جو یونٹس ہیں، فارمیشنز ہیں، وہ کرتی ہیں. ان کی ایک لمبی لسٹ ہے، وہ آپ لوگ سب آگاہ ہے اس سے اور عوام سے آگاہ ہے. لیکن یہ جو آپ کا کلیئر اور ہولڈ کے بعد چونکہ وہ بلڈ اور ٹرانسفر کا فیز مکمل نہیں ہو رہا، تو اس سے ہو یہ رہا ہے کہ حکومت کی جو اجارہ داری ہے اس کا جو انحصار ہے، مین انحصار، وہ فوجی آپریشنز میں رہ گیا. ان علاقوں میں حکومت کی اجارہ داری کا ذریعہ یہ فوجی آپریشنز نہیں ہو سکتے خالی. اور اس کی وجہ سے دوسرا یہ ہو رہا ہے کہ کئی علاقے ایسے ہیں جن کو ہم بار بار کلیئر کر رہے ہیں، حوالے کرتے ہیں انتظامیہ کے، دوبارہ جو سا چونکہ بلڈ اور ٹرانسفر فیز نہیں ہوتا وہ دوبارہ کلیئر کرنے پڑتے. اس کا ایک اور فال آؤٹ یہ ہو رہا ہے کہ آرمی کی جو پرلونگ ڈپلائمنٹ ہے، بیکاز بلڈ اور جو انتظامیہ نے ٹرانسفر لینا ہے ان علاقوں میں، صوبائی حکومتوں نے اور جو وہاں کی انتظامیہ لوکل گورنمنٹس ہیں، دے شوڈ ٹیک اوور. وہ چونکہ نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ سے جو پرلونگڈ آرمی ڈپلائمنٹ ہے اس کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے فوج کے خلاف ایک زہریلا بیانیہ بنانے کا لوگوں کو موقع ہی ملتا ہے. تو دس از ون ریزن، بٹ دس از ناٹ دی اونلی ریزن. دی ادر ریزن از کہ جو کہ ہمیں اعداد و شمار اور شواہد بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگست 2021 سے اس کے بعد سے جو فتنہ الخوارج ہے اور دہشت گرد ہیں، ان کی جو سہولت کاری ہے وہ بڑھ چکی ہے جب سے افغانستان میں تبدیلی آئی. اور یہ سہولت کاری جو سی ہے، یہ چاہے ٹریننگ کیمپس کی شکل میں ہو، چاہے یہ لاجسٹک سپورٹ کی شکل میں ہو، چاہے یہ افغان شہریوں کا خود فتنہ الخوارج اور دہشت گردوں میں شامل ہونے کی شکل میں ہو، چاہے یہ خودکش بمباروں کی پروویژن کی شکل میں ہو، چاہے یہ جو چھوڑا ہوا امریکی اسلحہ ہے اس کی جدید اسلحے کی فراہمی کی شکل میں ہو.
یہ بڑھ چکی ہے، اور اس سلسلے میں حکومت پاکستان افغان عبوری حکومت کے ساتھ رابطوں میں ہے. یہ اس برادر، یہ ہمارا پڑوسی اسلامی ملک ہے افغانستان، اور پاکستان نے ہمیشہ اس کا بڑھ چڑھ کے ساتھ دیا، اسپیشلی جب بھی وہاں پہ کوئی مشکلات آئی. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس برادر اسلام، پڑوسی اسلامی ملک کو جس نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا ہے، اس کے اوپر خارجین کو قطعاً فوقیت نہ دے. اور یہ وہ خارجین جن کا نہ کوئی دین اسلام سے تعلق ہے، نہ ان کا کوئی انسانیت سے تعلق ہے، اور نہ ہی ان کا کوئی قبائلی اقدار اور رواج سے کوئی تعلق ہے. حکومت پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہت سی چیزوں میں رابطے ہیں، اچھے تعلقات ہیں، بہت سے معاملات پہ بات چیت چلتی ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان دو برادر پڑوسی اسلامی ممالک میں غلط فہمیاں پیدا کر کے رکھنے ڈال سکیں گے وہ، تو ان کو ہم صرف یہی کہیں گے کہ وہ خیالی دنیا میں رہتے ہیں. تیسری جو ایک وجہ ہے، یہ جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی آپ نے بات کی، وہ میں بار بار اس فورم سے کہہ بھی چکا ہوں کہ جو فوج ہوتی ہے وہ دہشت گرد سے لڑتی ہے، قوم دہشت گردی سے لڑتی ہے. اسی لیے حکومت نے یہ جو ریوائز نیشنل ایکشن پلان کی ایک نئی شکل جو حکمت عملی کی عزم استحکام کے نام سے تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کے پیش کی. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ جو وہ نان کائنیٹک ایکشنز ہیں which are essential to defeat terrorism in totality، ان پہ عمل کیا جائے، جس میں لیڈ باقی سٹیک ہولڈرز کی ہے. اگر ان میں سے 3 سب سے اہم جو ایکشنز ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہے کہ پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم کو مضبوط کیا جائے، ٹیرر کرائم نیکسس کو توڑا جائے، جو دہشت گرد ہیں اور جو کرمنل مافیاز کا آپس میں نیکسس بنا ہوا ہے اس کو توڑا جائے. اور تیسرا کہ پوری قوم یک زبان ہو کر دہشت گردی اور شدت پسندی کے خلاف ایک بیانیے پر کھڑی ہو. تو اس میں لیڈ جو سی ہے ان نان کائنیٹک ایکشنز میں بھی باقی سٹیک ہولڈرز کی اور سیاست کی ہے. ہم ان کی ہمیشہ کی طرح بھرپور آنت اور معاونت کرتے رہیں گے. تو ان نٹشل جو آپ نے بات کی، اور بالکل آپ کا جنمن سوال ہے کہ اتنے آپریشنز ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اٹ از بیکاز کہ کلیئر اینڈ ہولڈ مکمل ہو چکا ہے، بلڈ اینڈ ٹرانسفر کا انتظار ہے اور بڑے عرصے سے انتظار ہے. کراس بارڈر فیسیلیٹیشن ایک پرابلم ہے جس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے اور جس کے لیے بہت سی بات چیت کی جا رہی ہے اور ایکشنز لیے جا رہے ہیں. اینڈ تھرڈلی یہ نان کائنیٹک ایکشنز جو ہیں which are part of national action plan, revised national action plan, عزم استحکام, in which the lead is with the non-kinetic partners of this campaign. یہ جو انسانی دہشت گردی کی ہے, this must be done. So that is what is the reason. تھینک یو سر. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جس طرح ابھی آپ نے اپنے بریف میں بھی بتایا اور ابھی اس سوال کے جواب میں بھی کہ دہشت گردی کے حوالے سے افواج پاکستان ایک مربوط آپریشن جو ہے اس کو رن کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر معاشی صورتحال آئے روز خراب ہوتی جا رہی ہے اور معاشی اشاریے نہ صرف منفی میں جا رہے ہیں بلکہ ایک عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ اتنی کٹھن ہو چکی ہے کہ اس کے لیے بجلی کے بل ادا کرنا یا روزمرہ کے جو اس کے امور ہیں اس کو چلانا بالکل ناممکن ہوتا جا رہا ہے. تو افواج پاکستان باقی چیزوں میں حکومت پاکستان کے ساتھ آن بورڈ ہے، تو کیا اس حوالے سے بھی آپ کو کچھ ادراک ہے کہ یہ بھی ملکی سلامتی کو لاحق خطرات میں سے ایک خطرہ ہے کہ معاشی صورتحال اگر مزید خراب ہوگی تو ظاہر ہے ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی کریٹ ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تھینک یو. میں اس کا جواب دوں گا تو آپ کہیں گے اب معیشت پہ فوج بات کرتی ہے. تو I'll have to tread here in the domain جہاں پہ آپ نے سوال کیا جہاں فوج کی بات کرتے ہیں. دیکھیں I'll try to answer what is in your mind کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ معیشت کی، کیا آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا آپ کو پرابلم نہیں ہے، معیشت نہیں نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ پاکستان جو فوج ہے اس کے جو جوان ہیں یہ خود اس پاکستان کے متوسط اور نچلے طبقوں سے آتے ہیں. عمومی طور پہ جو ایلیٹ اشرافیہ یا امیر طبقوں سے تو یہ فوج کے جوان اور افسر نہیں آتے. تو ہمیں بخوبی احساس ہے، ہمیں ادراک ہے، بالکل احساس. اور دوسری بات یہ ہے
کہ اس سے ہم جس طرح پاکستان کے عوام ہیں ہم بھی اس پہ اسی طرح نبرد آزما ہوتے ہیں جس طرح باقی آپ لوگ نبرد آزما اور پاکستان کے عوام نبرد آزما ہوتے ہیں. بٹ آئی ول ناٹ ٹاک ہیئر آن دی انڈیویجول لیول. لیٹ می ٹرائی ٹو گیو یو اے پرسپیکٹو کہ اداراتی طور پہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ آپ کہہ رہی ہیں کہ معیشت کا آپ کو احساس ہے اور یا نہیں ہے. دیکھیے 2022-23 میں ہمارا جو دفاعی بجٹ تھا پاکستان کا وہ جی ڈی پی کا 1.9% تھا. یہ جو رواں سال ہے اگلا سال 23-24 اس میں ہر سال ہمیشہ مہنگائی بڑھتی ہے نا, اس میں لیکن جو ہمارا دفاعی بجٹ ہے وہ گھٹ کے 1.7% ہے. تو وی آر سیلف دی ڈیفینس فورسز آف پاکستان ہیو ریڈیوسڈ دیئر ایکسپینڈیچرس. پھر میں پہلے بھی یہیں سے یہ پہلے بھی آپ لوگوں کے گوش گزار کر چکا ہوں کہ اگر ہم خالی اس وقت فوج کی بات کرتے ہیں, پاکستان فوج کی بات کرتے ہیں, تو پچھلے مالی سال کے اندر 100 ارب روپیہ تو اس فوج نے ہارڈ کرنسی جو سی ہوتی ہے وہ جمع کرائے ٹیکسز میں اور ڈیوٹیز کی مد میں. اور جو ہمارے رفائی ادارے ہیں, ذیلی ادارے ہیں, 260 ارب روپے انہوں نے جمع کرائے. اس کے اندر آپ کی فوجی فاؤنڈیشن نے 223 ارب روپے, ڈی ایچ ایس نے 23 ارب روپے کے ٹیکسز اور ڈیوٹیز, این ایل سی نے تقریباً 3.5 ارب روپے, آرمی ویلفیئر ٹرسٹ نے تقریباً 3 ارب روپے, اور باقی سب نے تو وہ ملا کے 260 ارب. اور کلی طور پہ تو فوج اور اس کے جو ادارے ہیں, ذیلی ادارے, رفائی ادارے, 360 ارب روپے کی خطیر رقم تو صرف ٹیکسز ڈیوٹیز میں جمع کریں. اینڈ ادر دین دیٹ یو نو, آپ سب کو سامنے ہے کہ جو فوج ہے اس کی یہ پریکٹس بھی ہے, کلچر بھی ہے کہ یونٹ لیول سے لے کے آرمی لیول تک جتنا ہم سے پاسبل ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو کام ہے وہ فوج کرتی ہے. چاہے وہ گلگت بلتستان میں ہوں, سندھ میں ہوں, بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں, کہیں بھی ہوں, ہاسپٹلز میں, تعلیم میں, صحت میں, روزگار کے مواقع, ایگریکلچر میں, دیر ملٹیپل پروجیکٹس ان پہ کام چھوٹے لیول پہ اور بڑے لیول پہ بھی کیا جاتا ہے. اور نیشنل لیول میں تو آپ کے حال میں آپ کے سامنے ہے کہ جو ایس آئی ایف سی ہے اس کے اندر جو فوج اپنا ایک رول ادا کر رہی ہے حکومت کی اعانت مدد کرنے کا, دیٹ از آلسو ڈائریکٹڈ ٹورڈز امپروونگ دی اکنامک کنڈیشن اینڈ فیسیلیٹیٹنگ دی پیپل آف پاکستان. اور پھر یہ جو ابھی آپ نے پہلے جو ہم بات کرتے ہیں ہر بار آپریشنز کی بات کرتے ہیں, کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کی بات کرتے ہیں, تو یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ چاہے وہ فتنہ الخوارج کے خلاف لڑ رہے ہیں, چاہے ہم بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے ہیں جو ترقی کے دشمن ہیں, یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ پاکستان میں دائمی امن قائم ہو. بیکاز وداؤٹ پیس اینڈ اسٹیبلٹی اینڈ سیکورٹی دیر کین ناٹ بی اینی اکنامک پراسپیرٹی. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہا ہے کہ ایک محفوظ پاکستان ہی ایک مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے. تو ہماری یہ جو ہر روز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں, جو شہادتیں ہیں, قربانیاں ہیں, they are directed towards the stability and prosperity. And more than that, اگر اس سے بھی آپ آگے دیکھیں تو یہ جو آپ دیکھتے آ رہے ہیں, میڈیا میں آپ لوگ دیکھتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں کہ پاک فوج ایک بڑا اہم رول, ایک معاونت کا رول جو انلیگل اسپیکٹرم ہے اس کے خلاف بھی ادا کر رہی ہے. وہ جو میں نے بات کی ٹیرر کرائم نیکسس کی, جو استحصالی مافیا ہے, کیونکہ مضبوط انتظامی ڈھانچوں کے بغیر معیشت ترقی نہیں کر سکتی. So we are fully committed in that and we put our best efforts گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, گورنمنٹ کی ہدایات کے اوپر, جو انلیگل اسپیکٹرم کو توڑنے کے لیے. اور اس پہ نہ صرف ہم ایکشنز کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا ہم 12 اس بات پہ بڑے مؤثر طریقے سے بات بھی کرتے ہیں کہ یہ ٹیرر کرائم نیکسس کو بریک کرنا ہوگا, اس استحصالی کرمنل مافیاز کو پاکستان سے ختم کرنا ہوگا. تو اگر ٹوٹیلٹی میں بات کریں تو جو آپ نے کہا کہ ہمیں ادراک ہے, ہمیں نہ صرف ادراک ہے, میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ ہمارے تمام ایکشنز ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ان کا ایک کلیدی رول پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے. اگر آپ چاہے وہ فتنہ الخوارج کی خلاف جنگ ہے, چاہے وہ بلوچستان میں دہشت گردوں کی سرکوبی ہے, چاہے وہ ایس آئی ایف سی میں کام کر رہے ہیں, چاہے وہ چھوٹے بڑے سوشو اکنامک پروجیکٹس کر رہے ہیں, کروا رہے ہیں, فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ انلیگل اسپیکٹرم کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں, تو دس از آل ڈائریکٹڈ ٹورڈز دیٹ.
سر میرا نام جاوید سمرو ہے, ہم نیوز سے تعلق ہے میرا. سر میرا کوشچن جو ابھی آپ نے اپنی بریفنگ میں جنرل فیض حمید کے بارے میں بتایا کہ ان کی جس طرح سے بھی ایک قانونی طور پر ان کے ساتھ جو فیس کیا جا رہا ہے وہ کر رہے, میرا اس سے کوشچن ریلیٹڈ یہ ہے کہ جب جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی بنایا گیا تھا تو ان سے پہلے جنرل نوید مختار تھے, پھر جنرل باجوہ کا بھی اس بھی ایک اہم عہدے پر آ کر فائز ہوئے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جب جنرل فیض حمید کو لایا جا رہا تھا تو ان کے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ جا کے سمپتھیز لیں گے, ان کے ساتھ ان کے قریب جا کر ان کو بہت زیادہ ان کو فیور کریں گے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے جو یہاں تک لانے پر, اس عہدے تک لانے پر, ان دونوں شخصیات کے کردار کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, جیسے جنرل باجوہ صاحب ہیں اور جنرل نوید مختار صاحب ہیں؟ دیکھیں یہ آئی ایس آئی کا جو ڈائریکٹ باس ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ منسٹر ہوتا ہے. تو آپ نے اس وقت کے وزیر اعظم کا تو ذکر نہیں کیا. پوائنٹ از کہ یہ جو اپنا, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو ہمارا جو احتساب کا عمل ہے نا وہ بالکل شفاف ہے, سخت ہے, کڑا ہے, بٹ اٹ ڈز ناٹ ورک آن ایلیگیشنس. وہ ثبوت و شواہد پہ کام کرتا ہے, یہ نہیں کہ الزامات پہ کام کرتا ہے, وہ ثبوت و شواہد ہوتے کے اوپر کام کرتا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی بھی فرد, چاہے وہ کسی بھی عہدے پر ہو, کسی بھی رینک پر ہو, اگر وہ قواعد و ضوابط اور قانون کے باہر جاتا ہے تو فوج کا جو سسٹم ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا اور باقی جو ڈسپلن کا سسٹم ہے یہ اس کو واپس قانون کے قاعدے میں لے کے آتا ہے. اور یہ بھی آپ دیکھ بھی رہے ہیں, یہ جو کارروائی ہو رہی ہے, دس از اے ایگزیکٹلی واٹ ہیز ہیپنڈ, کہ کوئی باہر گیا تو واپس اسے لے کے آیا. یہ جو اپنا اس پرٹیکولر کیس کے اندر جو اپنی ذاتی حیثیت میں ذاتی فائدے حاصل کرنے کے لیے جو کام کیے گئے, ان کے جو ثبوت اور شواہد ہیں وہ آپ کی جو انکوائری ہے اس کے سامنے ہے. جو ہماری پریس ریلیز تھی اس میں ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ریٹائرڈ آفیسر پہ یہ الزام بھی ہے کہ انہوں نے ذاتی مقاصد کے لیے مخصوص سیاسی عناصر کے ایما پر قانون کی اور آئینی حدود و قدود سے تجاوز کیا. جو آپ بات کر رہے ہیں, اگر کوئی شخص اپنے ذاتی حیثیت میں اپنے ذاتی فائدے کے لیے کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے تو بغیر ثبوت اور شواہد کے اس کو کسی اور شخص سے منسلک کرنا مناسب نہیں ہے. تو یہ جو ایک آن گوئنگ جو ایکٹیویٹی ہے, جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا جو فل جنرل کورٹ مارشل کا کیس ہے, یہ ایک سب جوڈس میٹر بھی ہے, اس کے اپنے قانونی تقاضے ہوتے ہیں سب جوڈس میٹر کے. تو اس میں جو ضروری تفصیلات سمجھی جائیں گی, آگے بھی جو آئیں گی, وہ وقتاً فوقتاً سے پھر آپ کو آگاہ کیا جائے گا. سلمان علی فرام بول نیوز. سر میرا سوال بلوچستان کے حوالے سے ہے. اس وقت بڑی زیادہ کنسرن ہے پورے ملک کے اندر بلوچستان کے معاملے کو لے کے. آپ نے آپریشنز کا ذکر کیا, 25 اور 26 کی جو ویل کوآرڈینیٹڈ ٹیرر اٹیکس تھے ان کا ذکر کیا. ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پر ایک آن گوئنگ آپریشنز موجود ہیں, فورسز موجود ہیں, اور ڈیفینیٹلی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے انٹیلیجنس نیٹ ورک بھی موجود ہوگا. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے آن گوئنگ آپریشنز کے باوجود آپ کے جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے اس کے ہوتے ہوئے بھی یہ اتنا بڑا ویل کوآرڈینیٹڈ اٹیکس ہوئے, تو یہ آپ کی جو فورسز جو کہ وہاں پر کارروائیاں کر رہی ہیں پہلے سے موجود ہیں, اور جو آپ کا انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے, تو کیا اس کے اوپر یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک نہیں ریز ہوتا کہ یہ کیا آپ کا نیٹ ورک جو ہے, آپ کی فورسز جو ہیں, کیا ان کی کیا پرفارمنس ہے؟ دیکھیں بلوچستان کے اوپر اگر آپ اجازت دیں گے تو مجھے تھوڑا سا آپ ٹائم دیں تو میں اس کو ذرا کھل کے بات کرنا چاہوں گا اس کے اوپر. بلوچستان جو ہے نا یہ پاکستان کی جان ہے, یہ ہماری شان بھی اور آن بھی ہے. اور جہاں تک فوج کا تعلق ہے, شاید ہی فوج میں کوئی افسر ہو جس نے بلوچستان میں سرو نہ کیا, اس نے وہاں ٹریننگ نہ حاصل کی. ہمارے لیے تو یہ ایک دوسرے گھر کا درجہ رکھتا ہے. اٹ از 45% آف پاکستان رقبے کے لحاظ سے, آلموسٹ 45%, تھوڑا سا میرا خیال کم ہے 45.
اور اس کے مقابلے میں اگر پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے تو بلوچستان کی جو آبادی ہے وہ 14-15 ملین ہے. تو جو ایک زیادہ رقبے میں کم آبادی کی وجہ سے جو مسائل ہیں وہ وہاں حقیقتاً جنم لیتے ہیں. تو دس وی فرسٹ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اور یہ کہ یہ بلوچستان جو سا ہے اس میں خالی بلوچ نہیں ہے، اس میں پختون بھی ہیں، اس میں براوی بھی ہیں، اس میں ہزارہ جات بھی ہیں، اس میں سیٹلرز بھی ہیں اور دیگر قومیں بھی آباد ہیں. اور اسی طرح جو بلوچ ہیں وہ پاکستان کی کثیر تعداد پاکستان کے دوسرے علاقوں میں، وہ پنجاب میں، سندھ میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، خیبر پختونخوا ہر جگہ ہیں. نہ صرف آباد ہیں بلکہ وہاں کی معاشرت میں اور معیشت میں رچے بسے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان اس حسین امتزاج کا نام ہے جو پاکستان ہے. اینڈ مور دین دیٹ اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان کی تاریخ، تہذیب، تمدن کو دیکھیں تو یہ مسکن ہے انتہائی جفاکش، غیور اور ذہین لوگوں کا. آپ ابھی ریسنٹ ایگزامپلز اٹھا لیں. اسرار خان کاکڑ، قلعہ عبداللہ کا، ہی از دی پریزیڈنٹ آف دی آکسفورڈ اسٹوڈنٹ یونین. شاہ زیب رند ہے، میں خیال 20 سے کچھ سیکنڈ ہوں گے اس میں انہوں نے وہ انڈین اپنے حریف کو چت کر دی. بلوچستان کا. آپ کی آوران میں جو خاتون وہاں کی پہلی ڈپٹی کمشنر عائشہ زہری ہیں، اگر خواتین کی بچیوں کی بات کرتے ہیں، شی از اے بلوچ. آپ کیچ میں جائیں، وہاں پہ قصبہ ہے بلیدہ، اس کے ڈاکٹر عبدالصمد یار جان از دی فرسٹ جو خلائی سائنسدان ہے جو کیمبرج یونیورسٹی میں پاکستانی، پہلا پاکستانی جو سائنسدان ہے. ابھی کی بات کریں، یہ جو موسیٰ زئی، محب اللہ موسیٰ زئی، جنہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے لوگوں کو بچایا. یہ ہے بلوچستان کی حقیقت، یہ ہے اس کا اصل پوٹینشل، یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری آن ہے، شان ہے اور جان ہے. اور اگر میں فورسز کی بات کرتا ہوں تو دیر آر مینی آفیسرز، سولجرز جو فوج میں ہیں، جو آپ کے ایف سی میں ہیں، جو بلوچستان سے ہیں. شاید ہی بلوچستان میں کوئی ضلع ہو، کوئی جگہ ہو، کوئی قصبہ ہو جہاں پہ شہیدوں کی قبریں نہ ہوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شہیدوں کی قبریں نہ ہوں، جنہوں نے اس ملک کی خاطر جان نہ دی. تو وی مسٹ فرسٹ انڈرسٹینڈ واٹ از بلوچستان. یہ جو ڈی سی پنجگور ہے، ذاکر بلوچ شہید، ان شہیدوں کے نام لیں، یہ بلوچ ہمارا فخر ہے. آپ کے صحافیوں میں محمد صدیق مینگل شہید، پولیس میں بات کریں نواز گشکوری شہید، لیفٹیننٹ جہانگیر مری شہید، ابھی 2024 میں شبیر بلوچ شہید ہمارے سپاہی، اور کتنے شہداء ہیں اس بلوچستان کے جنہوں نے اس ملک کے لیے جان دی. دس از واٹ بلوچستان از. اب اس بلوچستان کے اندر جو سا ہے وہ بیانیے بنایا جاتا، بیانیہ بنائے جاتے ہیں. مٹھی بھر دہشت گردوں کو جو سرپرست کرتے ہیں وہ بیانیہ بناتے ہیں احساس محرومی کا، وہ بیانیہ بناتے ہیں ریاستی جبر کا، وہ بیانیہ بناتے ہیں کہ حقیقی نمائندگی نہیں ہے ہماری. بالکل بناتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ لیٹ اس کٹ تھرو دیز بیانیاز، ان کی حقیقت دیکھیں. کیونکہ آپ جب ان بیانیوں کو، یہ جو میں نے آپ کے سامنے حقائق رکھے ہیں، ان زمینی حقائق اور باقی حقائق کے ساتھ رکھیں گے تو آپ کو ان کے بیانیوں میں تضاد نظر آئے گا، جھول نظر آئیں گے. احساس محرومی کا بیانیہ. اس سال بلوچستان کا جو بجٹ ہے وہ تقریباً 750 ارب روپے ہے. اس میں سے 520 ارب وفاقی حکومت نے دیے، تو 70% وفاق نے دیے. یہ ہے حقیقت. ایکسپلائٹیشن اور ریسورسز کی بات کرتے ہیں، یہ بیانیہ بناتے ہیں نا، یہ جو سرپرستی کرتے ہیں ان مٹھی بھر دہشت گردوں کی. یہ بلوچستان حکومت 254 ارب روپے صرف منافع لیتی ہے رائلٹی سے. اور جو بلوچستان میں معدنیات کے پروجیکٹ ہیں ان میں 80% جو لوگ ہیں وہ تو بلوچستان کے ہیں جو ان میں کام کرتے ہیں. بیانیہ بنایا جاتا ہے احساس محرومی کا. 1947 میں
पूरे बलूचिस्तान में 375 किलोमीटर के करीब सड़कें थी, आज 25,000 किलोमीटर सड़क है, 8 कौमी शाहराएं हैं। तालीम की बात करें, इस वक्त तकरीबन 73,000 बलूचिस्तान का बच्चा फुली फंडेड, पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप्स पे पाकिस्तान में और बैरून पाकिस्तान भी तालीम हासिल कर रहे हैं। बलूचिस्तान में जो टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो ज्यादा हैं एज कंपेयर टू मेनी अदर प्रोविंसेस। वहां पे 13 फुल फ्लेज कैडेट कॉलेजेस हैं, मल्टीपल रेजिडेंशियल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करें तो बलूचिस्तान में सीपेक है, गवादर एयरपोर्ट है, आगाज हुकूक बलूचिस्तान के प्रोजेक्ट्स, खुशहाल बलूचिस्तान के प्रोजेक्ट्स, 100 जो डैम्स के प्रोजेक्ट्स, सोलराइज ट्यूबवेल्स, कच्ची कैनाल, डेट प्रोसेसिंग प्लांट्स पंजगूर में, एंड देयर आर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें, रियासती इदारे बलूचिस्तान में करते हैं, कर रहे हैं, करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। तो ये है हकीकत उस एहसास महरूमी की, बयानिए की। पाकिस्तान, हम मानते हैं कि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, पाकिस्तान के अपने लार्जर इकोनॉमिक इश्यूज हैं, लेकिन जो हमारे वसाइल हैं उसमें बलूचिस्तान को खुसूसी फौकियत हासिल है और रहेगी। वहां पे हम मानते हैं कि वहां पे मुआशी और मुआशरती तरक्की का बहुत स्कोप है, लेकिन वो हो रही है और होती रहेगी। हम ये भी जानते हैं कि बिल्कुल जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि एक बड़ा रकबा है, कम आबादी है, तो वसाइल ज्यादा चाहिए, लेकिन ये तो किसी को हक नहीं मिलता कि उसको एक नेगेटिवली एक्सप्लॉइट करे, लोगों की ज़हनसाजी उस पर करें। अब आप देखें ये जो बयानिया बनता है कि जी हमारी हकीकी नुमाइंदगी नहीं है, तो मैं ये आपसे सवाल करता हूं कि आप ये बताएं कि बलूचिस्तान में कौन सा सियासी निज़ाम है? वही सियासी निज़ाम है जो बाकी सूबों में है, जो पाकिस्तान में। कोई डिफरेंट है वहां पे नुमाइंदगी देने का निज़ाम? इट इज़ द सेम। तमाम जो सियासी पार्टियां हैं, चाहे वो कौमी लेवल की हों या निचले सूबे के लेवल पे भी हों, वो बलूचिस्तान की सियासत में भरपूर हिस्सा लेती हैं। मुख्तलिफ औदार में इन तमाम सियासी पार्टियां किसी न किसी वक्त में बलूचिस्तान की हुकूमत का और नेशनल लेवल की गवर्नमेंट की, फेडरल की गवर्नमेंट लेवल की गवर्नमेंट का पार्ट रही। उन 17 के करीब जो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं, आप शायद जानते होंगे, वो 17 के 17 जो से वो बलोच हैं। और एहसास यानी कि नुमाइंदगी ना होने का, महरूमी होने का बयानिया बनाया जाता है। फेडरल लेवल पे आए आप तो बलूचिस्तान से मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, अदलिया में, फौज में, ब्यूरोक्रेसी में, आला ओहदों पर एक बड़ी अच्छी तादाद बलूचिस्तान के लोगों की है, और हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी। आप पॉलिटिकल पोजीशन में चले जाएं, हमेशा से रही है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ये जो बयानिए बनाए जाते हैं, इसके पीछे एक बैरूनी हिकमत अमली है, एक सोच है। उसको फंडिंग भी आती है, उसको इंटेलेक्चुअल सपोर्ट भी वहां से मिलती है और बाकी सपोर्ट भी दी जाती है कि आप ये बयानिया बनाएं एहसास महरूमी का, आप ये बयानिया बनाएं नुमाइंदगी ना होने का, और फिर वो इंक्लूजन काम करते हैं ये जो दहशतगर्द हैं इनके साथ। आप कभी टारगेटिंग देखें, दहशतगर्द टारगेट किसको करते हैं? दे टारगेट एवरीथिंग विच हेल्प्स द डेवलपमेंट ऑफ बलूचिस्तान। वो जो मजदूर रोड पे काम कर रहा है उसको भी टारगेट करेंगे, इंजीनियर्स को। वो अभी आपके सामने 25-26 अगस्त की रात को जो हुआ, जो आपने जिक्र किया, मैं आपसे पूछता हूं कि जो कोलपुर पे रेलवे का ब्रिज था उसे बारूद से उन्होंने क्यों उड़ाया? क्या वो कोई फौजी टारगेट था? वो इसलिए उड़ाया ताकि बलूचिस्तान की जो इकोनॉमिक हार्डशिप हो लोगों को, वहां के लोगों को सोशल हार्डशिप हो, लोगों को तकलीफ हो। बलूचिस्तान के लोगों को तकलीफ होगी ना,
اس کی اکانومی متاثر ہوگی، تاکہ یہ جو مصنوعی بیانیہ بنایا جاتا ہے احساس محرومی کا، اس کو مزید دوام ملے. جو بچے، جو لوگ، جو جوان بلوچستان کی معیشت میں حصہ لینے کے لیے دوسرے صوبوں سے، دوسرے شہروں میں کام کرتے ہیں، ان کو کیوں بربریت کا نشانہ بنایا جاتا ہے؟ تاکہ بلوچستان کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی متاثر ہو، احساس محرومی کا بیانیہ مزید چلایا جائے. یہ ہے جو میں نے پہلے بات کی، ایک گھنونا کھیل جو کہ بیرونی حکمت عملی اس سوچ اور فنڈنگ اور سپورٹ کے بغیر نہیں ہو رہا، اس کے ساتھ ہو رہا ہے. اور جب یہ آتے ہیں، جو آپ بات کر رہے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز، اور جو ہم کر رہے ہیں، جب یہ ان کا فوج سے ٹکراؤ ہوتا ہے، تو ابھی آپ کے سامنے ہے، یہ گوادر میں انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، یہ نیول بیس جو ہے آپ کی تربت میں، اس پہ گئے تھے، تو کس طرح ان کی لاشیں گری تھی، کس طرح جہنم واصل ہوتے ہیں، اور کیسے ہم جا کے اس بہت بڑے وسیع ایریے میں ان کی کمین گاؤں پہ جا کے ان کو ہنٹ کرتے ہیں. تو پھر یہ جاتے ہیں دوڑ کے یہ سافٹ ٹارگٹس کہ معصوم شہریوں کو بسوں سے اتار کے اپنی بربریت کا نشانہ بناؤ. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ کون سی بلوچ اقدار ہے؟ یہ کون سی وہ اعلیٰ اسٹریٹجی ہے جس کی کوئی دنیا میں تعریف کرے کہ ہاں یار یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں آپ؟ یہ ان کی مایوسی ہے، یہ ان کی اور ان کے پیچھے جو سرپرست ہیں ان کی جو ظالمانہ سوچ اور ذہنیت ہے، اس کی عکاسی ہے. ہم کہتے ہیں اگر اتنی ہمت ہے تو آؤ ہم سے مقابلہ کرو. کیوں ان معصوم اور نہتے شہریوں پہ جاتے ہو؟ کم اینڈ فائٹ ود اس. ہم تو ان کو ہنٹ کر رہے ہیں. تو آخر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ ان کا بیانیہ جھوٹ پر اور حقائق پہ مبنی نہیں ہے. ان کی یہ جو ظلم ہے، اس ظلم کا ان کو حساب دینا پڑے گا. ظلم کا ہمیشہ حساب دینا پڑتا ہے. ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ بلوچستان کے جو غیور عوام ہیں، اور اسپیشلی جو اس کی یوتھ ہے، دے انڈرسٹینڈ ویری ویل کہ ایکچولی بلوچستان میں ان کے گھروں کی، ان کے قصبوں کی، ان کے صوبے کی، ان کے ملک کی ترقی کا، ان کی خوشحالی کا دشمن کون ہے. دے انڈرسٹینڈ اٹ اینڈ دے اسٹینڈ ود دی اسٹیٹ. اور پاکستان اور بلوچستان خوشحالی اور ترقی کا سفر جاری رکھیں گے انشاءاللہ. صدیق ساجد جی، ایک نیوز سے ابھی آپ نے فوج کے اندر خود احتسابی کی بات کی اور جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے کورٹ مارشل کی. تو جیسے جیسے کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ آگے بڑھ رہی ہے، جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ اس خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو فوجی تحویل میں لیا جا سکتا ہے، یا ان کے خلاف بھی فوجی جو ملٹری ایکٹ ہے اس کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ ایک سبجوڈس میٹر ہے اور آپ کا سوال ہائپوتھیٹیکل بھی ہے، لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ فوجی قانون کے مطابق کوئی بھی شخص اگر کسی فرد کو یا افراد کو جو آرمی ایکٹ کے تابع ہوں ان کو اپنے ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے اور اس کے ثبوت اور شواہد موجود ہوں تو قانون اپنا راستہ خود بنا لے گا. شکریہ جی. جنرل صاحب، سردار حمید، نیوز ون ٹیلی ویژن سے. میرا کوشچن سر یہ ہے کہ گزشتہ ماہ پی ٹی آئی نے ایک جلسہ پلان کیا اسلام آباد ترنول میں، اور اس دوران جو ہے وہ کینسل بھی کیا ڈپٹی کمشنر نے، لیکن چیمہ ہوئی یہ ہوتی رہی کہ اچانک اس جلسے کا کینسل ہونا جو ہے کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی بات چیت ہے، اور ابھی یہ جلسہ دوبارہ پلان ہو چکا ہے 8 ستمبر کو. تو اب بھی مارکیٹس کے اندر اور باہر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید بیک ڈور چینل کے اوپر پی ٹی آئی کی قیادت سے یا کسی ان کے رہنماؤں سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے. اس پہ ذرا وضاحت کر دیں کہ یہ چیمہ ہوئی کیوں ہو رہی ہے سر؟ دیکھیے، کسی بھی جلسے کی جو ہوتی ہے نا جگہ، منسوخ، تاریخ، یہ پیورلی ایک ضلعی انتظامی معاملہ ہے. آرمی از فوکسڈ ٹورڈز اٹس اون پروفیشنل میٹرز.
short of time, so we'll take one last question. Javed Baloch sir. सर जावेद बलोच न्यूज़ से। सर मेरा क्वेश्चन जनरल फैज़ से मुतल्लिक है कि ऑलमोस्ट 3 वीक्स हो गए हैं उन्हें गिरफ्तार हुए और फिर जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई भी हो रही है। उसके बाद सर खबर आती है कि 2 ब्रिगेडियर्स और एक कर्नल भी गिरफ्तार हुए। सर पता ये करना चाह रहा हूँ कि प्रोसेस क्या है, कितना टाइम लेगा ये सारी कार्रवाई मुकम्मल होते हुए, और सर दूसरा ये कि कितने और लोग हैं जो गिरफ्तार हो चुके हैं इसके बाद। देखिए, जो हमारा मिलिट्री का सिस्टम है, कोर्ट मार्शल का या लीगल सिस्टम है, ये बिल्कुल बड़ी सुरत से काम करता है, इट वर्क्स विद स्पीड। लेकिन जो कानूनी और इंसाफ के तकाजे हैं वो मुकद्दम है। तो जिसका भी कोर्ट मार्शल होता है उसको फेयर ट्रायल के, उसको वकील करने के, गवाह पेश करने के, जिरा करने के, सबूत पेश करने के और अपील करने का ये तमाम हक हासिल होते हैं। इसलिए इस पे कोई हतमी टाइम फ्रेम नहीं रखा जा सकता। और जहाँ तक आपने बात की है कि और कितने लोग गिरफ्तार हुए, तो मैं आपको पहले भी अर्ज़ की कि ये एक सब जुडिस मैटर है, एक ऑन गोइंग कानूनी केस है, ठीक है ना, और उसमें जो ज़रूरी ज़ियात और तफसीलात होंगी, जो मुनासिब होंगी, वो आपको बताई ज़रूर जाएंगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो भी शख्स इस केस में मुलव्वस होगा वो कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं रहेगा, चाहे उसका कोई भी ओहदा हो, चाहे उसकी कोई भी हैसियत हो। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक फैज हमीद के सबूत है कि फौज जाती और सियासी मफादात के लिए खिलाफ वर्जियों को कितना संजीदा लेती है। तर्जुमान पाक फौज न्यूज ब्रीफिंग दे रहे थे, जो आपने मुलाहिजा किया। DGISPR ने बताया कि गुज़श्ता 8 माह में दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ क्या क्या कार्रवाइयां की गईं, और उन्होंने ये भी बताया कि 8 माह में 193 बहादुर अफसरान और जवानों ने जामे शहादत नोश किया, और उन्होंने कहा कि पूरी कौम उन्हें खराज तहसीन पेश करती है। DGISPR ने कहा कि 25 और 26 अगस्त की रात बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में 21 दहशतगर्दों को हलाक किया, और उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि बलूचिस्तान में एहसास महरूमी और रियासती जबर का तासुर पाया जाता है और दहशतगर्द इसका फायदा उठाते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बलूचिस्तान के अवाम में एहसास महरूमी और जबर का तासुर है। तरक्की ना होने से दहशतगर्दों को खेलने का मौका मिलेगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों का बलोच रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। रियासत शहरियों की जानो माल के दुश्मनों से आहिनी हाथों से निपटेगी। पाक फौज खुद एहतसाबी पर अमल करती है। खुद एहतसाबी का अमल ठोस शवाहिद की बुनियाद पर काम करता है। उन्होंने कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद कवायद की खिलाफ वर्जी साबित हुई। फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद भी आर्मी के कवायद की खिलाफ वर्जी साबित हुई। फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद भी आर्मी कवायद की खिलाफ वर्जी साबित हुई है। पाक फौज का कोई सियासी एजेंडा नहीं। फौज में ज़ाती मफादात के लिए काम पर एहतसाब का निज़ाम हरकत में आता है। फौज को बहैसियत इदारा किसी भी सियाती या ज़ाती मफाद में इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। इसी पर मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शिराजी साहब, बताइएगा, बहुत डिटेल में बात की गई है आज तर्जमान पाक फौज के हवाले से बलूचिस्तान की सूरत हाल पर, या फिर मुल्की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी के हवाले से। जी बिल्कुल, जो इस वक्त बयानिया सामने आ रहे हैं उन लोगों का कि जो ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान को माजी में नजरअंदाज किया गया, वहाँ पे तरक्की का अमल कोई शुरू नहीं किया गया, महरूमियाँ बहुत ज्यादा हैं, लोग शायद वफाक से नाराज हैं, और यही वजह है कि वहाँ पे इस तरह के तशद्दुद और दहशतगर्दी के वाक़यात देखने को मिल रहे हैं। तो आज कुछ DGISPR ने बाकायदा स्टैट्स पेश किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि ओवर द ईयर जो है कि कई अरसे में वहाँ पे सड़कों के जाल बिछाए गए, वहाँ पे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और इसी तरह सेहत की जो सहूलतें हैं उस हवाले से भी यहाँ भी कहा उन्होंने कि टेक्निकल एजुकेशन में तो शायद बलूचिस्तान पूरी पाकिस्तान से सबसे आगे है। वहाँ पे ज़्यादा बच्चे वहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। 75,000 उन्होंने कहा कि नौजवान हैं जो तालीम हासिल कर रहे हैं फनी। तो उन्होंने ये स्टैट्स पेश किए, जिससे उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पे ऐसा हरगिज नहीं है कि बलूचिस्तान को नजरअंदाज किया गया और वहाँ पे किसी किस्म का कोई तरक्की का अमल शुरू नहीं हुआ। साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह मुल्क के दीगर सूबों के अंदर पार्लिमानी निज़ाम और वहाँ पे हुकूमतें कायम हैं, इसी तरह का निज़ाम बलूचिस्तान के अंदर भी है, और वहाँ पे भी अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो पार्लिमान का हिस्सा बनते हैं। और कई तो ऐसे लोग हैं कि जो
वज़ीर आज़म के अहदे पे रहे हैं, उन्होंने 4 चीफ जस्टिस गिनवाए हैं कि जो चीफ जस्टिस के अहदे पे फायज रहे हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफवाज के अंदर भी बड़े अहदों पे फायज रहे हैं जो बलोच कौम से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। और ये सिलसिला उन्होंने कहा कि चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। वो फांसी काबीना के अंदर या सूबे के अंदर भी उनको ड्यूली उनका जो शेयर है वो मिलता है और वो शरीक इक़्तिदार होते हैं और फैसलों में हिस्सा भी लेते हैं। तो ऐसे में ये बयानिया कि शायद वहाँ पे बलूचिस्तान के अवाम के साथ कोई इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनको वसाइल नहीं दिए जा रहे, ऐसा हरगिज नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग ये बयानिया लेके आगे चल रहे हैं ये बैरूनी ताकतों के आलाकार हैं और ये उन्हीं के आलाकार बन के तो सूबे के अंदर तरक्की के अमल को रोकना चाहते हैं, वहाँ के अवाम के दिनों में नफरत फैलाना चाहते हैं। लेकिन मुसल्लह अफवाज उन्होंने कहा है कि अवाम की ताउन से इन लोगों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर रही है और वो लोग के जिन्होंने गवादर के अंदर या बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में इस तरह के शरपसंदी को फरोग देने की कोशिश की तो फिर उनकी वहाँ से लाशें उठाई गई। तो उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफवाज अपना किरदार अदा करती रहेगी और अवाम को भी समझना चाहिए कि वो बैरूनी ताकतों के जो आलाकार हैं उनके बहकावे में आने के बजाय पाकिस्तान के साथ खड़े हों और तरक्की और खुशहाली के साथ खड़े हों। इफ्तिखार शराई साहब, आज बहुत वाज़ेह किया है कि DGISPR ने, उन्होंने कहा है कि पाक फौज ना किसी जमात के मुखालिफ है, ना ही उसका कोई एजेंडा है, और अगर फौज में कोई अपने जाती फायदे के लिए किसी मखसूस सियासी एजेंडे को परवान चढ़ाता है तो फिर खुद एहतसाबी का अमल हरकत में आता है। एक तो उन्होंने अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर दी, और ये भी बताइए कितना वाज़ेह पैगाम है उन तमाम अफराद के लिए जो इस केस में सहूलतकार हैं। जी देखिए, एक रोज कबल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद भी जो एलामिया जारी हुआ उसमें भी ये कहा गया कि मुसल्लह अफवाज में बिला इम्तियाज और बड़ा रुथलेस एहतसाब होगा और किसी को भी नहीं एक तरह से बख्शा जाएगा। जो भी आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी का या डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। तो आज भी जो सहाफियों ने सवाल किए उसके जवाब में उन्होंने कहा है कि वो कोई भी जुर्म के जो आर्मी एक्ट के नीचे आता है तो उसमें कोई भी शख्स इन्वॉल्व हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, और लिहाजा उसको नहीं छोड़ा जाएगा और फेयर ट्रायल का मौका दे के वो जरूर उसको सजा दी जाएगी। तो आज ये क्लैरिटी दी गई है और सवाल यही था कि बानी PTI कहीं मिलिट्री कोर्टमैन को ट्रायल तो नहीं किया जाएगा क्योंकि उनका मामला साबिक DGI जनरल फैज हमीद के साथ जोड़ा जा रहा है। तो उन्होंने एक तरह से बड़ा वाज़ेह जवाब दिया है कि आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी का कोई भी मुर्तकिब होगा और किसी का नेक्सस अगर स्टैब्लिश होगा, उससे मुताल्लिक कुछ ठोस शवाहिद भी मौजूद होंगे तो फिर ये मुमकिन नहीं है कि वो शख्स सजा से बच पाए। लिहाजा जब उनसे कहा गया कि अब 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया है साबिक DGI साहिब की गिरफ्तारी को और अभी तक कोई चीजें सामने नहीं आई, तो उन्होंने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि फौज के अंदर एक इंसाफ का निज़ाम मौजूद है जो होता बड़ी सरहद के साथ है, लेकिन इसमें इंसाफ के तकाजों को भी पूरा किया जाता है और हर किसी को फेयर ट्रायल का मौका देने के बाद ही कन्विक्ट किया जाता है। तो इसमें वक्त जरूर लगता है, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रोसेस ऑन है और ये अपने लॉजिकल एंड तक पहुंचेगा। जी अच्छा शराई साहब, ये भी बताइएगा, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर बात की जाए तो DGISPR ने वाज़ेह तौर पर हाईलाइट किया था डिजिटल दहशतगर्दी के हवाले से। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो डिजिटल दहशतगर्दी के हवाले से बात नहीं हो सकी। पाक फौज को इस ज़म्न में जो है वो कोई कामयाबियां नसीब हुई हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मरकजी नुक्ता जो है वो बलूचिस्तान था, क्योंकि आपको मालूम है कि बलूचिस्तान से एक बड़ी अहम रहनुमा अख्तर मैंगल साहब के जिन्होंने कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दिया, उसके बाद हमने देखा कि हुकूमती जमातें इवन के अपोजिशन की तहरीक इंसाफ भी उनके पास गई कि पार्लियामान में वो मौजूद रहे और यहीं बैठ के डिबेट के जरिए मसाइल को हल करने की कोशिश की जाए और मेन स्ट्रीम को एक कौमी दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में सिचुएशन इस वक्त जो है वो लाइम लाइट में बलूचिस्तान की है और एक इम्प्रेशन मिल रहा है कि शायद बलूचिस्तान के अंदर कुछ ऐसी खौफनाक तहरीक चल रही है तो जिसके नतीजे में, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब ने भी जो कल पार्लियामान में स्पीच दी है वो भी बड़ी एक तरह से एग्रेसिव और बड़ी परेशान कुन थी। तो इसी इन चीज़ों को लेकर यकीनी तौर पर मुसल्लह अफवाज की क़यादत ने भी समझा है कि मुसल्लह अफवाज की जानिब से भी इस मामले पर क्लैरिटी दी जाए, और क्योंकि बड़े अरसे से वहाँ पे पाकिस्तान फौज भी मामलात को देख रही है और सिक्योरिटी के मुतालिक जो इशूज़ हैं बलूचिस्तान में भी बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंट हैं, तो लिहाजा उनके पास उस साइड से
وہ انہوں نے قوم کے سامنے رکھے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہاں پہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ لوگ محرومی کا رونا روئے یا حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھا کے کھڑے ہو جائیں، بلکہ وہاں پہ ترقی کا ایک عمل چلا ہے اور بڑے بھرپور انداز میں چل رہا ہے۔ اور باقی یہ کہ جو لوگ یہ بیانیاں لے کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ان کے تانے بانے بیرون ملک ان طاقتوں سے ملتے ہیں جو پاکستان میں ترقی کے عمل کو روکنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو انتشار سے شکار کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج انہوں نے اپنا سارا مرکزی جو فوکس ہے وہ بلوچستان پہ رکھا ہے، لہٰذا سوشل میڈیا یا دیگر جو ایشوز ہیں ان کو آج زیادہ، ایون کہ آج آپ نے دیکھا ہے کہ خیبر پختونخوا یا سابق فاٹا سے متعلق بھی کوئی زیادہ گفتگو نہیں ہوئی، یا ایون کہ بلوچستان افغانستان سے متعلق یا دیگر جو معاملات ہیں ان کے اوپر کچھ زیادہ انہوں نے فوکس نہیں کیا، کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ بلوچستان سے متعلق جو حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے رکھے جائیں تاکہ بلوچستان کے وہ عوام کے جن کو گمراہ کیا جا رہا ہے یا پاکستان کے وہ عوام کے جو سوال اٹھا رہے ہیں کہ وہاں پہ کچھ ہوا نہیں ہے تو ان کو بھی بتایا جائے کہ بلوچستان میں ضرور ان کو فنڈ دیے گئے، وہاں پہ ادارے اسٹیبلش کیے گئے ہیں، اب وہ کتنے فنکشنل ہیں، کس انداز میں چل رہے ہیں یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن بہرحال انفراسٹرکچر کے اوپر اور وہاں پہ ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ پیسے خرچ کیے گئے ہیں اور یہ عمل چل رہا ہے۔ اور قومی دھارے کے اندر بھی بلوچ جو افراد ہیں ان کا شرکت بڑی بھرپور انداز میں رہی ہے، جیسے انہوں نے گنوایا کہ ملک کے وزراء اعظم رہے ہیں، پاکستان کے چیف جسٹس رہے ہیں یہ لوگ، اسی طرح مسلح افواج کے اندر ہائی رینک پہ رہے ہیں، تو انہوں نے لوگوں کے نام گنوائے کہ یہ تو قومی دھارے میں شریک ہے آلریڈی، تو یہ کس انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان کو بالکل مارجنلائز کر دیا گیا ہے، ان کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ تو آج اس بیانیے کو ڈسمینٹل کرنے کے حوالے سے انہوں نے حقائق قوم کے سامنے رکھے ہیں۔ اچھا افتخار چرائسی صاحب، جیسا کہ انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ دہشت گردی میں بیرونی طاقتیں ملوث ہیں، ان کے اعلی کار وہاں پر موجود ہیں، اور دوسری طرف انہوں نے بات کی ہے افغانستان کی کہ جب سے افغانستان میں حکومت معرض وجود میں آئی ہے فتنہ الخوارج اور دہشت گردوں کی سہولت کاری بڑھ چکی ہے، تو اس کا کتنا عمل دخل ہو سکتا ہے اس میں، اور اگر ہے بھی تو کیا کارروائیاں کی جانی چاہیے اس تمام صورتحال کے پیش نظر؟ دیکھیں یہ تو پاکستان کا بڑا اعلانیہ بیانیہ ہے ایک طرح سے کہ وہ بلوچستان کے اندر وہ لوگ کہ جنہوں نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا رکھے ہیں یا پھر سابق فاٹا اور خیبر پختونخوا کے اندر جو لوگ دہشت گردی کے اندر ملوث ہیں ان کے سارے تانے بانے افغانستان میں ملتے ہیں، یا تو ان کی محفوظ پناہ گاہیں وہیں پہ ہیں، اور بلکہ اب تو ہم نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا ہے پاکستان نے کہ افغانستان کے اندر جو طالبان انتظامیہ ہے گویا کہ وہ ان لوگوں کی پشت پناہی کر رہی ہے، اور کئی ایک واقعات میں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ براہ راست افغان جو نیشنل ہے گویا کہ ان کی نیشنلٹی بھی افغان ہے، وہ افغان شہری ہیں، اور انہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کی وارداتیں کی ہیں جن میں بہت ساروں کو تو انکاؤنٹرز کے درمیان ہلاک بھی کیا گیا اور پھر ان کی لاشیں افغانستان کے حوالے کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ تو یہ تو بڑا واضح ہے کہ پاکستان میں جو دو مخصوص علاقے بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان، وہاں کے براہ راست افغانستان سے لوگ آ کے دہشت گردی کرتے ہیں، اور جو اگر لوگ موجود بھی ہیں کہ جن کو گمراہ کیا گیا ہے ان کو بھی محفوظ پناہ گاہیں افغانستان کے اندر ہی فراہم کی گئی ہیں، اور پھر اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان کے ساتھ را کا بھی نیکسس ہے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ کلبھوشن جادیو جو بلوچستان اور کراچی کے اندر دہشت گردی کی وارداتوں کی سرپرستی کرتا رہا ہے، وہ بھی بلوچستان اور ایران کے سرحد علاقہ سے گرفتار ہوا تھا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ لوگ جن کے جو دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث ہے پاکستانی ان کی محفوظ پناہ گاہیں وہیں پہ ہیں، بلکہ افغان نیشنل اور را کے بھی ایک طرح سے نیٹ ورک وہاں پہ موجود ہے کہ جو پاکستان کے خلاف اس طرح کی کارروائیوں کی سرپرستی بھی کر رہے ہیں اور ان کو ہر قسم کی مالی اور اسلحے کی شکل میں مدد بھی فراہم کر رہا ہے۔ اچھا افتخار چرائسی صاحب، ہم آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں جیسا کہ پاکستان نے اپنے طور پر اہم اقدامات اٹھائے تھے کہ جو نان رجسٹرڈ لوگ ہیں ان کو واپس بھیجا تھا، اس طرح کی کارروائیاں ان کے جانے کے بعد بھی ہو رہی ہیں، یہ کتنا الارمنگ ہے ہمارے لیے؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے کوشش کی تھی کہ جو بالخصوص غیر رجسٹرڈ افغان شہری پاکستان میں رہ رہے ہیں پہلے مرحلے میں ان کو وطن واپس بھیجا گیا اور اس میں کافی کامیابی ہوئی، لیکن ابھی بھی لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین، کیونکہ پاکستان اقوام متحدہ کنونشن کا پابند ہے
کہ جب تک وہاں پہ مکمل امن نہیں ہو جاتا تب تک ان مہاجرین کو واپس نہیں بھیجا جا سکتا. لیکن میرا خیال میں اب ایک اور ایفرٹ ہو رہی ہے اور اس حوالے سے اقوام متحدہ کو بھی یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان خود کیونکہ اس وقت بہت سنگین صورتحال کا شکار ہے دہشت گردی کو لے کے, لہذا بڑا ضروری ہے کہ یہ افغان باشندے کہ جن کے بارے میں کئی شواہد بھی ملتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ان کیمپ سے, جو افغان مہاجرین کے کیمپ ہیں وہاں سے گرفتار ہوئے ہیں, تو لہذا بہتر ہے کہ اب ان مہاجرین کو وطن واپس بھیج دیا جائے. تو اگر اس میں کامیابی ہوتی ہے تو پھر مکمل طور پہ وہ لوگ کہ جو پاکستان میں مہاجرین کی شکل میں بھی رہنے اور رجسٹرڈ ہیں ان کو وطن واپس بھیجا جائے گا. اور ساتھ میں بہت سارے ایسے لوگ کہ جنہوں نے جعلی دستاویزات کے ذریعے پاکستان کی سفری دستاویزات یا یہاں کے شناختی کارڈ بنوا لیے ہیں, ان لوگوں کا بھی ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے یا کیا جا رہا ہے تاکہ ان لوگوں کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور ان کو بھی وطن واپس بھیجا جائے. تو یہ ایک پروسیس چل رہے ہیں جس کے ابھی تک مثبت نتائج سامنے آئے ہیں, لیکن جب تک کہ بڑی تعداد میں افغان شہری پاکستان سے چلے نہیں جاتے تب تک پاکستان کو سیکیورٹی کے مسائل رہیں گے. اور ساتھ میں سرحد کے اوپر بھی آپ کو معلوم ہے کہ اگرچہ باڑ لگائی جا چکی ہے لیکن کئی جگہوں سے باڑ کو کاٹا جاتا ہے اور پھر کوشش کی جاتی ہے در اندازی کی, کہیں یہ لوگ انٹرسپٹ ہو جاتے ہیں کہیں نہیں بھی ہو پاتے. پھر کیونکہ طورخم اور ساتھ میں چمن کے ذریعے بارڈرز بھی اوپن ہے ٹریڈ کے لیے, تو کوشش کی جا رہی ہے کہ اب سفری دستاویزات جن پاس لوگوں کے پاس ہو صرف ان کی آمد رفت کو ان کو الاؤ کیا جائے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس دوران کئی دفعہ بارڈرز بند بھی رہے ہیں کیونکہ پاکستان اس بات میں بھی یقین رکھتا ہے کہ بہت سارے لوگ یا ٹریڈرز کی شکل میں یا ایک شہری کی شکل میں بھی پاکستان میں آتے ہیں اور یہاں آ کے دہشت گردی کے نیٹ ورک کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور پاکستان میں اس طرح کی وارداتوں میں ملوث ہوتے ہیں. تو ایک بڑا کمپریہنسو قسم کا ایفرٹ جو ہے وہ آن ہے, لیکن یہ ٹائم ٹیکنگ ہے, اس پہ وقت لگے گا اور تب جا کے کہیں پاکستان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو افغانستان سے دہشت گردی کا ایک نیٹ ورک آپریٹ کر رہے ہیں اس کو ڈسمینٹل کرنے میں کامیابی ہوگی. تو اس کے لیے یقینی طور پہ وقت درکار ہے. اچھا شرائع صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف فوجی عدالتوں میں کارروائی سے متعلق سوال کو فوجی ترجمان نے ہائپوتھیٹیکل قرار دیا ہے, کیا اس بارے میں اب قیاس آرائیاں ختم ہو سکیں گی؟ ہائپوتھیٹیکل تو ضرور, اب اس مفروضے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو مکمل طور پہ نگیٹ کر دی ہے, اس کی نفی کر دی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تحقیقات کا عمل آگے بڑھ رہا ہے. اور جیسے انہوں نے کہا ہے کہ کچھ اور لوگوں کی گرفتاریاں, ایک صحافی نے سوال کیا, تو اگر آگے چل کے کچھ اور لوگ بھی اس نیٹ ورک سے جڑے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو ایک طرح سے سہولت کاری یا پلاننگ کے اندر ان کا حصہ تھا اور وہ پھر یہ بات اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ اس میں کوئی سابق سیاستدان بھی ملوث ہے, تو یقینی طور پہ پھر اگلے مرحلے سے یہ جو مفروضہ ہے یہ حقیقت میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے. تو لہٰذا ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ اب اس بات کو ہم خارج امکان قرار دیں اور یہ سمجھے کہ بانی پی ٹی آئی کا کہیں ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا. انہوں نے پہلے مرحلے میں اس بات کو صرف مفروضہ قرار دیا ہے, لیکن جیسے میں نے کہا ہے کہ تحقیقات میں اگر یہ بات اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ سابق ڈی جی ایس آئی اور ایک سیاسی جماعت میں ایک بڑا مربوط قسم کا نیکسس تھا اور وہ ایک پلاننگ کے تحت سب کچھ پاکستان کے اندر کر رہے تھے, تو میرا خیال میں پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس بات کے کبھی امکانات ہیں کہ سابق وزیر اعظم کو کسی ملٹری کورٹ میں فائل کیا جائے. اچھا افتخار شرائع صاحب, ریورٹنگ بیک ٹو دا پوائنٹ آف افغانستان, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جب تمام کرونالوجی آن ریکارڈ ہے, ہمارے پاس ثبوت بھی ہے کہ کس طرح ان کارروائیوں میں ملوث رہا ہے افغانستان پاکستان میں, تو افغان طالبان اس معاملے پر پاکستان کے احتجاج کے باوجود بھی کوئی کارروائی کیوں نہیں کر رہے, کیوں بالکل خاموش تماشائی ہیں؟ یقینی طور پہ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے اور اس کو لے کے پاکستان بھی بالکل حیران ہے کہ وہ افغان مہاجرین, وہ افغان شہری جو پچھلی 4 دہائیوں کی جنگ میں متاثر ہوئے اور پاکستان سب سے بڑا میزبان ملک ان کا رہا ہے اور ہے بھی ابھی, اور اس دوران اگر دیکھا جائے کہ افغانستان کے اندر دیر پا قیام امن کے لیے وہ جنیوا ایکارڈ ہو یا پھر اس کے بعد دوحہ کے اندر جو طالبان کے ساتھ امریکہ کے مذاکرات کی کامیابی ہو, اس کے حوالے سے پاکستان نے بڑا بھرپور اور ایک بڑا کلیدی رول ادا کیا ہے کہ تمام افغان دھڑوں کو ایک جگہ پہ جمع کیا اور اس ملک کے اندر امن کو لانے کے لیے پاکستان کی جو کوششیں ہیں وہ بڑی ہی بے مثال ہے. لیکن
ठीक है, शराई साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एंकर पर्सन अफसा कोमल भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अफसा, आप बताइएगा, क्योंकि आज जो है वो बलूचिस्तान के इश्यूज को ज़्यादा हाईलाइट किया गया था सहाफ़ियों की जानिब से, और उस पर जवाब भी दिया तर्जुमान पाक फौज ने, और उन्होंने ये कहा कि बलूचिस्तान के अवाम में एहसास महरूमी और जबर का तासुर है और तरक्की ना होने से दहशत गर्दों को खेलने का मौका मिलेगा। अच्छा, ये बताइएगा, इनका ये कहना सिविलियन हुकूमतों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान नहीं है? जी बहुत शुक्रिया। बहुत हवालों से एक इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पॉलिसी स्टेटमेंट अपना DGISPR दे रहे थे, बिलखुसूस जो वाक़यात बलूचिस्तान में पेश आए दहशत गर्दी के, उसके बाद एक अहमियत का हामिल थी उनकी आज की ये गुफ्तगू। लेकिन जो आपका सवाल है बिलखुसूस, इस हवाले से तो एक बहुत बड़ी डिबेट है जिस पे हम लोग तफसीली तौर पे बात करते हैं, और बिलखुसूस जो बलूचिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं उनका जो इस पे मौक़िफ़ है वो भी बहुत अहम होता है। मैं पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की बात कर रही हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त में हुई है जब पाकिस्तान के एक सीनियर पॉलिटिशियन अख्तर मेंगल साहब ने पार्लियामान से इस्तीफा दिया है, और वो उन्होंने दिलबर्दाश्ता होकर दिया है कि वो बलूचिस्तान के लिए कुछ कर नहीं पाए, और उसके बाद ये दहशत गर्दी के वाक़यात भी उससे पहले जो पेश आए, तो इस हवाले से इदारे का जो मौक़िफ़ आज बयान किया DGISPR ने, उसमें जहाँ डेवलपमेंट के कामों के हवाले से वो बात करें, यकीनन एक जो उनका इदारा जाती रिस्पॉन्स है उसके तहत वो ये बात दुरुस्त है कि वहाँ पर जो दहशत गर्द हैं और जिस किस्म की रुकावटें हैं काम में, लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक डिबेट बहुत अहम है कि क्या वजह है कि इतने साल बहुत से ऐसे डेवलपमेंट के से मुतालिक जो मामलात हैं वो तरजीहात हमारी रियासत नहीं रही। और दूसरी बात यह है कि बलूचिस्तान में जिस किस्म की हुकूमतें रहीं वो उनको कोई सियासी हुकूमतें नहीं कहा जाता। तो इस सारे मामले के ऊपर जो तनकीद होती है और जो बहस होती है, जिस हवाले से बहुत ज़्यादा वजाहत इस इदारे की तरफ से भी दी जाती है, क्योंकि फिर जो तनकीद है वो इदारे की तरफ ज़्यादा उसका रुख रहता है। तो उस सब के पीछे जो है वो एक काफ़ी तवील दलाइल हैं और काफ़ी तवील बहस है। मैं नहीं समझती कि 2-4 सक्सेस स्टोरीज की मिसालें दे के हम ये कह सकते हैं कि जो है वो कोई मसला वहाँ पर है नहीं और ये सारा कुछ जो है वो साजिश घड़ी जाती है। बहुत सारी ग्राउंड रियलिटीज़ भी हैं, लेकिन ये इदारा जाती रिस्पॉन्स है जिसका उन्होंने आज इजहार किया। कुछ वहाँ बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सक्सेसफुल लोगों की उन्होंने ज़रूर मिसालें दी, और इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे इलाकों से आए हुए पाकिस्तान के बहुत से ऐसे लोग जो बड़े अहम ओहदों के ऊपर भी रहे, न सिर्फ जिन नौजवानों की वो मिसालें दे रहे थे, मैं उनको सेकंड करती हूँ, उनमें पाकिस्तान के एक बलूचिस्तान के एक दूर अफ्तादा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान के एक साइंटिस्ट भी हैं जिसका उन्होंने आज हवाला दिया। तो ये तो बेहतरीन उनकी तरफ से हवाला था, लेकिन ये भी हकीकत है कि कुछ ही दिन पहले ये भी खबरें रिपोर्ट हुई कि क्या वजूहात हैं कि कई दिहाइयाँ गुजरने के बाद भी वहाँ पर एक सड़क का डेवलपमेंट से मुतालिक जो काम था वो मुकम्मल नहीं हो सका। अब साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मारिया सुल्तान साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, इस पर उनसे बात करेंगे। मारिया साहिबा, जहां उन्होंने बहुत से अहम पहलू रखे, बलूचिस्तान के एहसास महरूमी की बात की, वहीं उन्होंने इस चीज़ को भी हाईलाइट किया कि जब से अफगानिस्तान की हुकूमत आई है, फितनाल ख्वारिज और दहशत गर्दों की सहूलतकारी बढ़ चुकी है। पाकिस्तान बारहा एहतजाज भी रिकॉर्ड करा चुका है, तो क्यों अफगान तालिबान इस मामले पर कुछ कर नहीं गई? मारिया सुल्तान साहब, आप हमारे साथ हैं? हम कोशिश करते हैं हमारे साथ राब्ता बहाल करें। अब साहब, मैं आपसे ही इस बारे में बात करूंगी। आरिफा से हमें कहा जा रहा है कि बात कर ली जाए। आरिफा, आप हमें ये बताइएगा, जो अफसा ने बहुत अहम इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाया जो हम सबकी नज़रों से ओझल था, कि जहां एक तरफ अख्तर मेंगल साहब ने रिजाइन किया कि वो अपने ही लोगों के लिए कुछ कर नहीं पाए, फिर हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात, आपको नहीं लगता कि जिस चीज़ को हाईलाइट किया गया DGISPR की जानिब से कि एहसास महरूमी तो है ही बलूचिस्तान में, लेकिन लोग उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और बैरूनी ताकतों के आला कार बन रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ऐसी तमाम सूरत हाल में विभाग को खुद इन तमाम कंसर्न्स को एड्रेस करना चाहिए? शुक्रिया जी, बिल्कुल विभाग को ही एड्रेस करना चाहिए, मगर अगर आप लोग कोई भी चाहता है कि ये काम वफाक के एड्रेस करने वाले हैं, तो मगर फिर जब DGISPR आके उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और गुफ्तगू करेंगे, तो उससे तो फिर सब ये भी सोचेंगे कि ये जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है या मिलिट्री है, ये उनके आरिफा साहब, आई एम सो सॉरी टू कटिंग यू आउट, आपसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मारिया सुल्तान साहिबा, उनसे बात करेंगे। मारिया साहिबा, फौजी तर्जुमान ने बहुत वाज़ेह तौर पर बलूचिस्तान की सूरत हाल पर बात की और उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों को खेलने का मौका मिलता है एहसास महरूमी की वजह से। उनका क्या ये सब कुछ कहना सिविलियन हुकूमतों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान तो नहीं?
मारिया सुल्तान साहब एक बार फिर जो है वो हमारे साथ मौजूद नहीं है अली। जी बिल्कुल, आरफा नूर साहिबा इस वक्त अपनी बात मुकम्मल कर रही हैं। जी आरफा बताइएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इस तरह का स्टेटमेंट आएगा तर्जुमान पाक फौज की जानिब से तो ये विफाक की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है, जबकि इस वक्त जब ऑलरेडी एक बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अहम रहनुमा ने मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है। अफसर इफ्तिखार शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम कोशिश करते हैं, जो आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है DGI-SPR की जानिब से, अहम पॉइंट्स उन्होंने उठाए हैं और बहुत सी चीज़ें उन्होंने वाजे की हैं और बहुत से लोगों को वाजे तौर पर पैगामात भी दिए गए। हम कोशिश करते हैं अपने एनालिस्ट को अपने साथ लें और इस पर बहुत तफसीली उनसे बात करें। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने यह कहा है कि फैज़ हमीद केस में जो भी मुलव्विस होगा, कोई भी ओहदा या हैसियत हो, उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होगी। अफसा कोमल हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, इस पर उनसे बात करेंगे। जी अफसा बताइएगा, पाक के ऊपर काफी जो है वो मामलात खड़े हो जाएंगे अगर तर्जुमान पाक फौज की जानिब से ये स्टेटमेंट आएगा कि बलूचिस्तान में जो है वो मामलात अच्छे हैं लेकिन तरक्की नहीं हो रही, जिसकी वजह से मौका फराहम किया जा रहा है। कैन आप प्लीज अपना सवाल रिपीट कर देते हैं? जी मैं ये कह रहा था कि तर्जुमान पाक फौज की जानिब से जो वफाक के हवाले से बलूचिस्तान के हवाले से ये स्टेटमेंट सामने आया है कि वहां तरक्की नहीं हो रही, जिससे दहशतगर्दों को जो है वो मौका मिल रहा है। और फिर जाहिर सी बात है एक जानिब जो है वो पड़ोसी मुल्क है, दूसरी जानिब अफगानिस्तान है, उसकी जानिब से पुश्त पनाही की जा रही है, जिसकी वजह से मामलात खराबी की तरफ हैं। जी अफसा। जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि जो जोग्राफियाई पोजीशन है बलूचिस्तान की और जो रकबे के एतबार से उन्होंने बात की, वो तमाम बातें दुरुस्त हैं, ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। लेकिन बलूचिस्तान में डेवलपमेंट का काम ना होना कोई पिछले 2-4 सालों की बात नहीं है, ये दहाइयों पर मुहित ये बात है। एहसास महरूमी के अल्फाज को नापसंद किया जाता है हमारी रियासत की तरफ से, लेकिन ये बात तो दुरुस्त है। हमें गाहे बगाहे इस बात का अंदाजा होता है कि वहाँ पर एक एहसास महरूमी है, निज़ाम के ऊपर से लोगों का एतबार उठता है, बहुत ज़्यादा जो है वो जिम्मेदारी सियासतदानों के ऊपर भी डाली जाती है, लेकिन एक डिबेट क्योंकि हमारा इदारों का वहाँ पर अमल दखल जो है वो ज़्यादा है। जिस हवाले से भी DGI-SPR ने आज वजाहत के साथ बात की कि उसके उनको इस इदारे को, फौज के इदारे को क्या चैलेंजेस हैं इस वजह से, तो ये तमाम जो वहाँ पे मामलात रहते हैं वो कोई 2-4 साल के नहीं है, वो बहुत ही एक तवील अरसे के ऊपर मुहित ये तमाम महरूमी का एहसास है। और डेवलपमेंट का काम ना होना ये भी एक डिबेट है, जिससे मैं पहले बात कर रही थी कि हम सिर्फ एक विफाक को या सियासतदानों को या किसी एक साइड को उसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, बल्कि कलेक्टिव फेलियर है बलूचिस्तान के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं। तो जब एक मिसाल हमारे पास ये हो कि एक सड़क की तामीर 3 दहाइयों से 30 इयर्स, मोर देन 30 इयर्स कंप्लीट नहीं हो सकी, तो फिर वहाँ के लोगों को किस तरीके से मोटिवेट किया जाए या उनका जज्बा उभारा जाए कि आप के साथ सब कुछ ठीक हो रहा है, आपका एहसास रखता है वफाक और ये रियासत बिलखुसूस, यू नो। तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारी और चीज़ों की वजाहत की भी ज़रूरत होती है। आप और समिया भी अफगानिस्तान के हवाले से भी सवाल कर रहे थे, तो उस पर भी मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि बड़ा कंसिस्टेंटली हमारी रियासत जो है वो अफगानिस्तान की जो पहली हमारी साबका पॉलिसी थी उससे अपने आप को डिस्टेंट करने की कोशिश कर रही है। वो पॉलिसी जिसका बरमला इजहार जनरल फैज़ हमीद, जिनको अब कोर्ट मार्शल का सामना है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी एक तवील हिस्सा उस पर उसके हवाले से था, तो उन्होंने तो जिस अंदाज में उस वक्त सेलिब्रेट किया था वहां पर जाकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की रियासत का तो वही पैगाम गया था। तो बहुत ही बेहतर होगा कि अगर आइंदा कभी बात हो तो उसके ऊपर भी वो रिफ्लेक्ट करें और ये बताएं कि किस तरीके से, हालांकि अदारे की तरफ से कई बार कहा गया कि वो दुरुस्त नहीं थी पॉलिसी, लेकिन उसको इंडिविजुअल्स के साथ जोड़ा जाता है, तो ये मुमकिन नजर नहीं आता कि एक अहम ओहदेदार उस वक्त के रियासत के, तो वो उस वक्त की जो हुकूमत यहाँ पर बैठी थी या जो ये इदारा था, उनकी क्या वर्किंग थी उसके पीछे और उसका फिर हमें क्या नुकसान हुआ। तो जब हम ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की बात करते हैं तो मैं समझती हूँ कि इन तमाम चीज़ों का भी इन पे तबसरा किया जाना चाहिए कि क्या क्या उस वक्त पॉलिसी थी, उसके पीछे माइंडसेट क्या था और अब हमें क्यों शिकवा है कि अफगान हुकूमत हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। उस वक्त क्या पॉलिसी थी, इस पर जरूर मद्देनजर रखना चाहिए। इफ्तिखार शाह साहब, मेरा सवाल आपसे है, ये आप ही के अल्फाज में आपके सामने रखूंगी, गो के अफसा ने बहुत अच्छा पॉइंट दिया, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आपने कहा कि लोग, तासुर ये है कि वफाक से नाराज हैं, तो मेरा सवाल ये है कि इन तमाम कंसर्न्स को एड्रेस किसको करना है, क्योंकि ये भी एक कंसिडरेशन है कि कलेक्टिव फेलियर की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और दूसरा अफसा ने जो कहा कि जिस बयानी और पॉलिसी पे पहले गामजनती हुकूमत अब उस बयानी और पॉलिसी से डिस्टेंट होने की कोशिश कर रही है, तो हमें क्या करना है और कैसे? देखें, सारे अमल की जो ओनरशिप है ना, वो इस मुल्क में सियासतदानों को लेनी चाहिए। इस मुल्क के अंदर, और अनफॉर्चुनेटली लेता कोई नहीं है शराज साहब।
تو بس پھر اگر اس وقت ہمیں تمام جو حقائق اور شواہد اور وہاں پہ جو گراؤنڈ سچویشن ہے وہ مسلح افواج کے ترجمان بتا رہے ہیں اور اس وقت وفاق کی حکومت غائب نظر آ رہی ہے، اور اگر کہیں نظر بھی آتی ہے تو ان کے وفاقی وزیر داخلہ صرف یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو کچھ بھی وہاں پہ ہو رہا ہے یہ لوگ صرف ایک ایسے چوکی مار ہیں. تو میرا خیال میں تھوڑا سا سیاستدانوں کو سنجیدہ ہونا پڑے گا، اور مور امپورٹنٹلی وہاں پہ جو منتخب نمائندے تو ہیں ہی ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو بلوچ عوام کے حقیقی نمائندہ ہیں، ان کی پبلک کے اندر بڑی روٹس ہیں. وہ اطغزئی صاحب ہوں، وہ اختر مینگل صاحب ہوں، وہ عبد المالک صاحب ہوں، یا اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ نواب اکبر بگٹی تھے یا دیگر اس طرح کے اکابرین تھے. تو میرے خیال میں اس وقت تو بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کی جو وفاقی حکومت ہے ان اکابرین کے ساتھ بیٹھے، ان کو ایک چھت کے نیچے بٹھائے اور انہیں سنیں. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہاں کے لوگوں کے کوئی کنسرن نہیں ہے، وہاں پہ کوئی مسائل نہیں ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر مسائل موجود ہیں، لاہور کے اندر مسائل موجود ہیں، باقی بڑے بڑے شہروں میں ہیں، تو ہم یہ کیسے ازیوم کر لیں کہ بلوچستان کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں اور وہاں پہ جتنے لوگ بھی اس وقت ناراض نظر آ رہے ہیں ان کی ناراضگی بالکل بلا جواز ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے. ہم گوادر کو لے لیں، وہاں پہ لوگوں کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے. وہاں پہ جو ماہی گیر ہیں وہ اس بات کا رونا رو رہے ہیں کہ اب ٹرالر کو وہاں پہ الاؤ کر دیا گیا، اور جو وہاں کا چھوٹا ماہی گیر ہے اس کا روزگار اسے چھن چکا ہے، اور وہاں پہ صحت اور تعلیم کی سہولتیں نہیں ہیں. تو میرا خیال میں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت پولیٹیکل لیڈرشپ کو آگے آنا چاہیے اور اس سارے معاملے اونرشپ لے کے مسائل کو حل کریں. تو کوئی بھی دنیا میں پرابلم نہیں ہے کہ جو حل نہ ہو سکے. ہم نے دیکھا ہے لیکن شرائع صاحب جہاں تک ناراضگی کی بات ہے تو ناراضگی کی ایک تاریخ چلی آ رہی ہے بلوچستان کے اندر، اور جہاں تک آپ اکابرین کے ساتھ بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں تو جتنی بار بھی ان کے ساتھ بیٹھا جائے گا وہ ایک ہی بات کہیں گے کہ حقوق نہیں ہے، عوام میں احساس محرومی ہے. فرسٹ اسٹیپ کیا ہو سکتا ہے؟ فرسٹ اسٹیپ میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہونا چاہیے کہ ایک قومی کانفرنس بلائی جائے، ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے جس میں تمام پاکستان کی پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو بٹھایا جائے، ساتھ میں مسلح افواج کی قیادت کو بھی بلایا جائے اور ایک بڑی انڈرسٹینڈنگ دی جائے کہ وہاں پہ سچویشن اس وقت کیا چل رہی ہے اور اس سچویشن کو ایڈریس کرنے کے لیے تمام پولیٹیکل فورسز کا کانسنسس کیا ہے، اس میں وہ کیا رائے رکھتے ہیں. تو میرے خیال میں کوئی بھی حال، اس سے پہلے آپ نے دیکھا اس ملک کے اندر کتنے ملٹری آپریشنز ہوئے ہیں، باقی معاملات کے اوپر بھی اس طرح کی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی. تو جس فیصلے کو تمام سیاسی جماعتوں کی اور اداروں کی حمایت حاصل ہوتی ہے وہ کوئی بھی کام آپ کرنے میں اس میں آسانی بھی ہوتی ہے اور وہ فروٹفل بھی ثابت ہوتا ہے. تو پہلے مرحلے پہ تو آپ سب لوگ بیٹھیں، اس کا مطلب سیاستدان بیٹھیں، ادارے بیٹھیں، برین اسٹارمنگ کریں، تو اس کے بعد ایک کسی تجویز سے پہنچیں، تو اس کی تمام اونرشپ لیں، اس کے بعد ایک ٹائم لائن بنائیں اور اس کے اکارڈنگلی ہر کوئی اپنی ایمانداری کے ساتھ اپنا حصہ ڈالے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان اور وہاں کے لوگ یقینی طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ محب وطن ہے، اور اگر کوئی ناراضگیاں ہیں، کوئی کنفیوژن ہے اور کوئی ڈس انفارمیشن کے ذریعے ان کو اگر منفی کر بھی دیا گیا ہے تو یہ تمام مسائل اتنے بڑے نہیں ہیں کہ ان کو حل نہ کیا جا سکے. یہ تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے یکسوئی چاہیے، ایک نیشنل اپروچ چاہیے کہ جو اس وقت مسنگ نظر آ رہی ہے. اچھا اب کچھ روز پہلے میر سرفراز بگٹی صاحب نے جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں انہوں نے بہت طویل پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے واضح کیا تھا کہ ناراض بلوچ کا لفظ آپ لوگ استعمال نہیں کریں، اور دوسری طرف آپ ہی نے کہا کہ احساس محرومی کا لفظ گو کے ناپسند کیا جاتا لیکن بہرحال استعمال ہوتا ہے. جن اہم نکات کو افتخار شرائع صاحب نے بتایا یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ صحت کے مسائل ہیں، تعلیم کے مسائل ہیں، ان کو بیسک نیسیسٹیز نہیں مل رہی. جب ان کو یہ سب کچھ نہیں ملے گا تو میں دیکھتی ہوں کہ بہت سے بلوچ جو ہیں وہ خود کو انسیف کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کے گرجز بھی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے جب انتظامیہ کی ذمہ داری ہے یہ سب کچھ حل کرنا تو کیوں نہیں کیا جا رہا اور کیوں موقع دیا جا رہا ہے اپنے ہی لوگوں کو کہ وہ دوسرے لوگوں کے ہاتھوں کے کھلونا بنے اور اس طرح کی کارروائیاں ہوں؟ بہت سے الفاظ ہیں جی جو بتا دیے جاتے ہیں کہ اب یہ لفظ جو ہے وہ بین کر دیا گیا ہے، یہ نہ آپ استعمال کریں اور صورتحال کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کوئی اور لفظ استعمال کریں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ چیز امپوز کی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی محسوس کرتا ہے کہ وہاں کے لوگوں سے بات کر کے فار ایگزامپل مجھے خود کوئٹہ جا کے وہاں پہ نوجوانوں کے ساتھ اور جو بڑے پڑھے لکھے نوجوان ہیں، تعلیم جو اس وقت طلبہ ہیں،
ان کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا تو وہ بہت ہی بہترین انداز میں گفتگو دلائل کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن میں نے ایک چیز ضرور محسوس کی کہ اب وہ آرگیومنٹ میں نہیں جاتے بلکہ وہ کہتے ہیں اب ہمیں ہنسی آتی ہے, رونا بھی نہیں آتا. ایک نوجوان کے یہ الفاظ آپ کو بتا رہی ہوں. تو ابھی آپ جس طرح شاہی صاحب سے بات کر رہی تھیں کہ انگیج کرنا چاہیے, اور شاہی صاحب نے بھی کہا کہ پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ تو ضرور بات چیت ہونی چاہیے, لیکن جو ہمیں سیکیورٹی ایکسپرٹس کے ساتھ جو بالخصوص بلوچستان کے معاملات کو, وہاں کی گراؤنڈ ریالٹیز کو ہمارے کالیگز دیکھتے ہیں, ان سے بات کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جو اب بات کرنے کی ضرورت ہے, انگیج کرنے کی ضرورت ہے, اور عام طور پہ ریاست کو ان لوگوں سے انگیج کرنا چاہیے جن کی ایک بڑی اسٹینڈنگ ہوتی ہے, عوام کے درمیان ان کی سنی جاتی ہے اور وہ پرامن انداز میں اپنی بات آگے بڑھا رہے ہوں, تو ان کے ساتھ انگیج کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کی ایک بڑی مثال ہے جن کو اسٹریٹ اپ ریفیوز کیا موجودہ جو نیریٹو ہے ریاست کا اس کے تحت, اور کہا گیا کہ دہشت گردوں کی پراکسیز ہیں. میں بات کر رہی ہوں لاپتہ افراد کے لیے احتجاج کرنے والی مہارنگ بلوچ کے حوالے سے. ان کو ایک بڑی سپورٹ وہاں کے نوجوانوں کی اور لوگوں کی حاصل ہوئی. میں سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ریاست ان کے ساتھ انگیج کرے, اور اس کے بعد بھی اگر کوئی جو الزامات ہیں ان کو پھر ثابت کرنے کے لیے یا تو پھر آل آؤٹ جا کے آپ وہ وضاحت کریں کہ کس وجہ سے آپ لوگوں نے, آپ یہ کہہ دیتے ہیں اور ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کی پراکسیز ہیں. بظاہر جو نظر آ رہا ہے ان کی احتجاج کے کال پہ ایک بڑی تعداد وہاں سے لوگوں کی نکلی, تو ان کے ساتھ ایک مؤثر انگیجمنٹ میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہترین پالیسی ہو سکتی ہے, کیونکہ اب جو ہے وہاں کے سردار اور بڑے جو پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز تھے ان کا معاملہ تھوڑا سا پیچھے رہ گیا, اور وہ خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. اختر مینگل صاحب کا ایک تفصیلی میں نے انٹرویو سنا ہے اور وہ ریزگنیشن کے بعد ہے, اور اس میں اس بات کو وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ وہاں پر جو ایک اسٹینڈنگ تھی یا ایک ہولڈ تھا سرداروں کا جو ریاست کے ساتھ انگیج کرتے تھے اور پولیٹیشینز کا لوکل, وہ بہت کم ہو گیا اب. سو میں سمجھتی ہوں کہ اپنے آپ ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے اپنی پالیسی کو, اور اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے جیسے پورے پاکستان میں ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو نوجوانوں کی طرف بھی اپنا کرنا چاہیے, تو اسی طریقے سے میں سمجھتی ہوں کہ ان عناصر کے ساتھ بھی آپ کو جو ہے انگیج کرنا چاہیے جو پرامن انداز میں اپنی بات تو کر رہے ہیں لیکن ریاست ان کو اسٹریٹ فارورڈ ریجیکٹ کر دیتی ہے, ان کے ساتھ انگیج نہیں کرتی. ٹھیک ہے, افتخار شرائع صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی شرائع صاحب یہ بھی بتائیے گا سر کہ پہلے چلیں ٹھیک ہے مسائل کی بات ہوتی تھی, وسائل کی بات ہوتی تھی, حقوق کی بات ہوتی تھی, بیسک نیسیسٹیز کی بات ہوتی تھی, یہ بھی ایک چیلنج تھا حکومت کے لیے, لیکن اب آپ کو نہیں لگتا کہ ایک مائنڈ سیٹ بھی وہاں پر جو ہے وہ حکومت کے لیے چیلنج ہوگا, یا نظریات کو تبدیل کرنے کے لیے بھی اقدامات کرنے ہوں گے, کیونکہ یہ نظریات تو کسی طور پر اچھے نہیں ہیں کہ بسوں سے اتار کے قتل کر دیا جائے یا گودام میں سوئے ہوئے لوگوں کو قتل کر دیا جائے. جی شرائع صاحب. شرائع صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ غالباً ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں, ہم ان سے رابطہ بحال کریں گے, اور افسا ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سوال ان کے سامنے رکھیں گے. افسا آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح پریس بریفنگ دی گئی ہے DGISPR کی جانب سے, نیوز کانفرنس کی گئی ہے, انہوں نے بتایا ہے کہ کہاں کہاں دہشت گردی میں لوگ ملوث سے کتنی کارروائیاں کی گئیں, گو کہ ہمارے جوانوں نے بھی جام شہادت نوش کی ہے, لیکن کتنا انٹیکٹ رکھے ہوئے ہیں وہ خود کو اور کتنے اچھے طریقے سے مؤثر کارروائیاں کر رہے ہیں, یہ اہداف بھی انہوں نے بتائے. تو آپ اس پر آپ کا تجزیہ جاننا چاہوں گی. نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, پاکستان بہت سالوں سے دہشت گردی کی اس جنگ میں ہے, اور جو ہمارے انسنگ ہیروز ہیں وہ جوان ہیں فوج کے جو اپنی شہادتیں, اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں پاکستان کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے, تو اسی کا انہوں نے اظہار کیا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ تو کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ ان کی جو بھی خدمات ہیں اس کا اعتراف ضرور کیا جانا چاہیے. پاکستان میں انفارچونیٹلی اگر معاملہ اور ڈبیٹ صرف اس کے اراؤنڈ ہوتی کہ جو اتنا چیلنجنگ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے بارڈرز کے اوپر یہ جغرافیائی اعتبار سے ایک سیکیورٹی اعتبار سے بہت امپورٹنس ہوتی ہے ہمارے سیکیورٹی اداروں کی اس ملک کے اندر, لیکن جو انفارچونیٹ بات ہے کہ ڈیویٹ کر جاتی ہے ڈبیٹ ہماری دوسری طرف جاتی ہے جب پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوں, جس قسم کی پاکستان میں پالیٹکس ہے اور اداروں کی ڈومین کے اعتبار سے جو مسائل ہیں. سو میرے خیال سے جب بھی ہمارے افواج اور یہ اس پہ بات کرتے ہیں کہ جو شہداء ہے ان کی قربانیوں کی قدر کی جانی چاہیے, تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی جو قوم ہے وہ اس بات کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ سال ہر سال ایسی بہت کم مثالیں ہیں دنیا کے اندر جہاں پہ ایک ملک دہشت گردی کا شکار ہو, اور لیکن پھر بھی جو ہے وہ اس کے ادارے جو ہے اس کو پھر بھی یہ جنگ ہم دہشت گردی کے خلاف بہت دیر سے لڑ رہے ہیں, اور آج انہوں نے بہت واضح انداز میں کہا ہے کہ پاکستان یعنی ہمارے ملک کا کوئی ایسا علاقہ ہے نہیں جہاں دہشت گردوں کی عملداری نہ ہو, لیکن بہت اچھے منظم ڈسپلن طریقے سے ان تمام تر صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جہاں کہیں فلاز ہیں وہ بھی انہوں نے پھر واضح کیا. جی بالکل ایسا ہی ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں بہت سی باتیں اب تھوڑی
جو ہے وہ ڈیٹیل میں کرنی چاہیے, کچھ نئی باتیں کرنی چاہیے. ریاست بہت ہی ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی سابقہ پریس کانفرنس میں کہا کہ اب وہ زیادہ انگیج کریں گے میڈیا کے ساتھ, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں 2 قدم آگے بڑھ کے بھی اب کچھ چیزوں کو جو ہے وہ ڈیفائن کرنا ہوگا. انہوں نے ایک موقع پہ یہ بھی کہا کہ اب پاکستان میں کوئی نو گو ایریاز نہیں ہیں, لیکن بلوچستان میں جو ایک پنجاب سے آئے مزدوروں کو شناخت کر کے جس انداز میں ان کو شہید کیا گیا, تو یقیناً وہ علاقہ ایک نو گو ایریا ہی تھا اس وقت. کیا اس کے علاوہ کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے نو گو ایریا کی؟ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک جو ہمارا ایک ہمیشہ سے ایک پالیسی رہی ہے کہ بہت سی چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا, بلکہ اوور آل ایک بیان دے دیا جاتا ہے. تو ان سے ہٹ کے ہمیں کچھ ایک نئے انداز میں ایک نئی اپروچ کے ساتھ بھی ان معاملات کے اوپر بات کرنی چاہیے. ہمیں نئی اپروچ کے ساتھ مختلف پہلوؤں اور اینگلز پر بات کرنی چاہیے. اب سکومل, افتخار چرائے صاحب, عارفہ نومر اور ماریہ سلطان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور آج جو پریس بریفنگ کی گئی بہت اس پہ ڈیٹیل بات کی. اب تمام